ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولا الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر.
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے، اس حال میں کہ وہ بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم جو آگے سننے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، وہ اقبال سلفی صاحب کا سیشن ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت سے ایسے سوالات کے جواب ملیں گے جو آپ ہم سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ آپ کے سوالات مختلف نوعیت کے آتے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس سیشن میں ابتدا میں ان کے جو بہت سے تجربات ہیں ان سے آپ مستفیض ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا سلاٹ جو ہے کوسچن آنسرز کا ہے، جس میں بہت سے سوالات ان سے کیے گئے اور ان کے جوابات وہ دیں گے۔ آپ کاغذ قلم ساتھ رکھیے، نوٹ پیڈ رکھیے، یا اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو ٹائپ کیجئے، جوابات لیجئے، اور پھر بہت سے لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں تو آپ ان کو اگر اس طرف ریفر کر سکیں کہ وہ یہاں سے مزید جان سکیں جوابات۔ یہ سیشن فیس بک پہ بھی ریلے ہو رہا ہے لائیو اسٹریمنگ میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ وہیں پہ اپلوڈ رہے گا۔ مزید آپ دوبارہ جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، کچھ مس ہو گیا ہو تو آپ ہمارے فیس بک الہدا کراچی کا جو فیس بک چینل ہے اس سے جا کے اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن۔ جی بسم اللہ کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے میرے سامنے ایک آیت آئی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو شیطان رجیم سے، کیونکہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا زور تو اس پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی کلام، اور اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ میری کلام پڑھنے سے پہلے میری پناہ میں آ جائے کرو شیطان سے۔ تو پھر ایک دم میں نے سوچا کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ۔ میں پاکستان میں جب کام یہ شروع کیا تو ایک جگہ میں گیا کام کرنے کے لیے، تو اسی طرح ایک دینی بہن تھی، اس کو جن تھا۔ اب جیسے ہی اس کو میرے سامنے وہ لے کر آئے تو وہ بہت زیادہ غصے میں، اس کو 4 مردوں نے پکڑا ہوا۔ اب وہ تھی دین کی طالب علم، دین پڑھا ہوا تھا، بہت ہی نیک والدین کی اولاد۔ اس نے مجھے اس قدر گندی گالیاں دینی شروع کر دی، میری طرف بڑھے، وہ 4 مردوں نے اس کو پکڑا ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ، میرے لیے یہ دوسرا کیس تھا۔ میں کافی زیادہ اس سے نروس ہو گیا۔ باہر کیف جو میں نے قرآن پڑھنا جیسے بھی میں نے کیا، اس سے ایک طرح کا میں نے جان چھڑائی اور وہاں سے آ گیا میں۔ اب میں آ کر سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا قرآن تو کہتا ہے کہ اس کا زور مشرکوں پر چلتا ہے، تو کیا میں مشرک ہوں جو کہ اس قدر اس کا مجھ پر رو پڑ گیا؟ پھر اپنے اعمال کو دیکھا تو سوچا کہ واقعی وہ کام جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو مانا جائے، حتیٰ کہ اپنا نفس کیوں نہ ہو، وہ شرک ہی ہے۔ تو اس طرح میں نے سمجھا کہ میں شرک ہوں۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی، اور اسی آیت کا جب میں نے ورد کیا تو میرا دل تھوڑا سا ٹھیک ہوا الحمدللہ۔ پھر میں نے اس کام کو باقاعدہ طور پر اس لیے شروع کیا کہ میری جتنی دینی بہنیں ہیں، خاص کر جو دین کا کام کرتی ہیں، ان کے پیچھے یہ بہت زیادہ ان کا زور ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا، شیطان سے مراد میری جن بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں اس کا فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے جنوں میں سے ہے۔
اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ غیب بھی ہے. بعض لوگ اس لیے اس پر یقین جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ جنوں پر یقین نہیں کرتے. تو میں تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں اس پر یقین کے حوالے سے کہ تاکہ ہمارا اس پر یقین آ جائے جو بہنیں اس پر بلیو نہیں کرتی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب ایک طرف تقوی ہے اور دوسری طرف 6 شرائط ہیں. تقوی کا معنی تو آپ ماشاءاللہ سمجھتی ہیں، خوف ہے، اور خوف صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے. اب اللہ نے یہاں پر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب پر. اب غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جس کی تصدیق اللہ اور اس کا رسول کرتے ہیں جو ہم نے نظر نہیں آتے، اسے غیب کہتے ہیں. اور جنات بھی غیب میں سے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ غیب سے مراد جن بھی ہیں، کیونکہ جن نظر نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تصدیق کی ہے، لہٰذا ہمارا اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور دوسری احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جیسا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ٹوائلٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا کبھی آج تک کسی کو کچھ نظر آیا ہے ٹوائلٹ میں بیمار کے علاوہ؟ مگر اس کا معنی یہ بنتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان، پلید، جنوں اور جنیوں سے. اسی طرح جتنی بھی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شیطان کا ذکر ہے. شیطان سے مراد جنات ہوتی ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، انسانوں سے یہ زیادہ ہیں. لہٰذا ان پر ایمان لانا اور پھر اس پر یقین کرنا کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کو کھلا دشمن جاننے کے لیے دشمن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرتا ہے. اس سلسلہ میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی ذرائع سے اپنی بہن بھائیوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ یہ کس طریقے سے انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ سے بیشتر ہمیں دلائل ملتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. اب اس سے مراد شیطان کیا ہے؟ اب شیطان سے مراد جن ہے. شیطان ایک نہیں، شیطان ایک بڑا ابلیس تھا، باقی اس کے چیلے ہیں، یہ جنات میں سے ہیں. اب جنات کو اللہ پاک نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ انسانوں کے اندر جیسے چاہیں داخل ہو سکتے ہیں. ہاں، مومنوں کے اندر جانے سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. 4 چیزیں ہیں جس سے اگر بچا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر آدمی غصے پر قابو پا لے تو جن اس انسان پر قبضہ نہیں کر سکتا. شدید شہبت کی حالت میں جن اس پر قبضہ کر سکتا. زیادہ یہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہکا لگا کر ہنسنے سے آپ نے منع فرمایا، اس سے جن اندر جا سکتا. زیادہ خوف کی حالت میں جن انسان کے اندر جا سکتا. اور بات یاد رکھیں کہ جو لوگ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں جیسا کہ مسنون اذکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف موقعوں پر، ان کے پڑھنے سے یہ حملاور تو ہوتے ہیں مگر اس انسان کے جسم میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے. آپ ماشاءاللہ سب جانتی ہوں گی جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ہو گیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر. یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، اور خاص کر صبح فجر کی نماز نہ پڑھنے والے، چاہے وہ عامل ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ قرآن کا درس دیں، جو بھی ہیں، اگر صبح کی نماز وقت پر نہیں ادا کرتے ان پر شیطان جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے اور حملاور ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو دیر تک سوتا رہتا ہے شیطان آتا ہے اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے مراد وہ اثرات ہیں جو شیاطین اپنے اثر سے انسانوں کے اندر داخل کرتے ہیں، جس سے پھر انسان کے اندر کاہلی یا ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹروں وغیرہ کو پتہ نہیں چلتا، آج کچھ ہو گیا کل کچھ ہو گیا. اور خاص کر میری جو بہنیں ہیں ان کے لیے گائنی کی بیماریاں جو ہیں، جو میں نے اسیس کیا ہے، اس میں 90% بیماریاں جو ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں. اور میری ان بہنوں کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں رہیں، اذکار کرتی رہیں. خاص کر حیض کے ایام میں ان کو چاہیے کہ زیادہ تر ذکر وہ دعائیں جو پڑھنی چاہیے جن سے شیطان قریب نہیں آتے یہ پڑھنی چاہیے. دوسرا، یہ جو حیض کے ایام ہوتے ہیں میری بہنوں کے، ان میں یہ بہت بے احتیاطی کرتی ہیں، نا اذکار کرتی ہیں، نجاست پر یہ آتے ہیں. اور جب آدمی وضو کر لیتا ہے، جب آدمی
پاک صاف ہوتا ہے تو یہ آتا قریب مگر وہ اس کو چھو نہیں سکتا. اگر چھوتا بھی ہے تو جیسے ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری فلاں جگہ درد ہوا ہے یا گرمی ہوئی ہے یا اس طرح کی خارش ہوئی ہے تو فوری طور پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنے سے وہ دفع ہو جاتا ہے. میں جن کے ساتھ ہی تھوڑا سا جادو کا بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جادو کا تعلق بھی جن ہی سے ہے، کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ خبیث ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے شیاطین جن اس کے تابع ہو جاتے ہیں. ایکچولی وہ تابع نہیں ہوتے، وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، وہ پھر جو اس کو کہتا ہے وہ لوگوں سے وہی کرواتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی جادوگر کے پاس، مشہور تو وہ یہ ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے. جیسے ہی آپ اس کے سامنے گئے، اس نے آپ کو دیکھتے ہوئے نہ آپ کا نام پوچھا، نہ آپ کے گھر کے بارے میں پتہ کیا، بس آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ وہ کرتی ہیں، آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے. اس سے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ ابھی میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے سارا کچھ مجھے بتا دیا، یہ کیا ہے. میری بہنوں، اس چیز کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے جانا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا پتہ چل جاتا تھا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ یہودی صحابیوں کے روپ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ لوگ چاہیے تبلیغ کے لیے، آپ اپنے ساتھیوں میں سے ہمیں دے دیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا، حالانکہ وہ یہودی تھے، آپ نے ان کو دیا، وہ انہوں نے جا کر ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کسی انسان کے پاس نہ نبی ہے، جب تک وہی نہ ہو نبی کچھ نہیں بتا سکتا. تو اس خبیث کے پاس یہ طاقت کیوں آئی؟ اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پلیت ترین آدمی ہوتا ہے. جب تک رات کو وہ قرآن پاک کے اوپر پخانہ نہ کرے، پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس جن شیطان کا ورد نہ کرے، تو اس وقت تک وہ شیطان اس کی یہ بات نہیں مانتا. اور وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جن جو اس نے مسخر کیا ہوا ہے اس کے ذریعے اس سے پوچھتا ہے، اس کے جن سے جو اس کے سامنے سائل آتا ہے. وہ اس طرح بیٹھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب مراقبے میں، حالانکہ وہ اس جن سے گفتگو کر کے سب پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ اس کو چند منٹوں میں بتا دیتا ہے اس کے بارے میں، وہ اس کو بتا دیتا ہے. وہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے. میری بہنوں، ان چیزوں سے ہمیں بہت بچنا ہے اور اپنی بہن بھائیوں کو بچانا بھی ہے. آپ یقین جانیں کہ ہند و پاک میں نے دیکھا ہے کہ اس قدر اس کام میں ضلالت ہے کہ جو زیادہ شعبدے بازی کرتا ہے، جو اس گلاس کو اٹھا کر ذرا ہوا میں معلق کر دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، حالانکہ یہ پلیت ترین لوگ ہوتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، اگر اس نے جا کر اس کی تصدیق کی تو وہ پھر ہم میں سے نہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے مختصراً کہ ان چیزوں کی وجہ سے آج جو آدمی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے سحر میں ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی چیزیں ان پر، اپنے جنات ان پر مسلط کر کے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. آپ یقین جانیں میرے پاس ایک عورت آئی بیچاری، کسی یہاں اسلام آباد کسی پیر کے پاس آئی. اس نے اس کو اپنے کو کاروبار کا مسئلہ تھا، تو اس خبیث نے کہیں اس کی بیٹی کو دیکھ لیا، تو اس نے اس کو بولا کہ تم اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کرو. اب وہ بیچاری وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گئی. اب میرے پاس جب وہ آئی تو 3 اس کی بیٹیاں اور ایک وہ خود. آپ یقین جانیں کہ واللہ کہ وہ اس قدر اس چیز میں مبتلا تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لڑکیاں میرے پاس خود بخود چل کے آ جائیں. اور بہت ہی غلیظ وہ معاملہ تھا جو جنات اس نے اس کے ساتھ مسلط کیے تھے کہ وہ میں اتنی پڑھائی بھی کر رہا تھا، اس کے باوجود اخیر میں نے مجبور ہو کر جو میرا تجربہ بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ میری بہن پھر برا نہ مناؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تجھے مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس نے بولا ہاں مجھے. میں نے بولا اللہ کے لیے خود بھی ان جگہوں پر نہ جاؤ، لوگوں کو نہ جانے دو. کیوں کہ اس سے یہ برباد کرتے ہیں. ان کے چہروں پر نہ جاؤ، ان کے یہ شعبدی بازیوں پر نہ جاؤ. تمہارے پاس بہترین اللہ کا کلام ہے، صبح شام کے اذکار ہیں. اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، جو بھی اپنے خاندوں کو جو نہیں آتے ان کو آپ یہ اذکار بتا دیں. اللہ کی قسم آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مسئلہ، جو مسئلہ آپ کو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے یہ تعویذات ہمیں کوئی دے دے، حالانکہ تعویذ بھی جو ہے وہ بھی غیر شرعی ہے. اگر قرآن کا بھی تعویذ ہے
وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے لیے بھی آپ یقین جانیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاجیکلی آپ سوچیں کہ آپ کو ایک مولوی نے، چاہے وہ ماہد ہے، اس نے تویز دیا برکت کے لیے کہ اس کو گھر میں ٹانگنے. کیا بتائیں آپ کے گھر میں قرآن پاک نہیں ہے؟ اگر قرآن ہے تو کیا قرآن سے بڑھ کر ہے تعویذ جس پر 786 اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 786 کیا ہے؟ 786 کہتے ہیں ہری کرشنا ہری رام. اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، ہری کرشنا ہری رام، اس کا یہ معنی بنتا ہے. ہم نے اس کو بسم اللہ میں کنورٹ کر دیا. کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا نام مثال کے طور پر عائشہ ہے، میں اس کے داد نکال کے اس کو بولوں 119 میری بات سنو؟ اس کو اچھا لگے گا؟ اور پھر اللہ کا بسم اللہ میں اسم ہے اور 2 اللہ کی صفاتیں ہیں. اور اس کے لیے شیطان خبیث نے، کیونکہ ایک بہت بڑا جن شیطان ہے انڈیا کا، کالی دیوی کا خبیث، وہ اس کا تابع ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ جو تعویذ دینے والا اوپر بسم اللہ کی بجائے وہ لکھتا ہے 786، نیچے قرآن کی آیت لکھتا ہے؟ یہ تکلیف کیا دیتی ہے اس کو بسم اللہ؟ آپ یقین جانیں کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ صرف بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماریاں دور فرما دیں گے روحانی. جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو بسم اللہ بھی نہیں آتی، وہ صرف اللہ اکبر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیں گے. تعویذات، چاہے آیت الکرسی کا ڈالنا گلے میں، چاہے اللہ کا اسم ڈالنا، یہ سب توہین ہے آیت الکرسی کی، قرآن کی. میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب میری کوئی بہن حیضہ ہوتی ہے، اس کے گلے میں قرآن کا ہی تعویذ ہے، چلو پورا قرآن ہی لکھا ہوا ہے، بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، قل ہو اللہ لکھی ہے، جو بھی ہے، کیا اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے اس حالت میں قرآن کو مس کر سکے؟ جب وہ تعویذ اس کے جسم کے ساتھ لگے گا، یا اللہ کا اسم اس کے ساتھ لگے گا، یا اس نے آیت الکرسی جو گلے میں پہنی ہوئی ہے، وہ کیا قرآن کی عزت ہے یا توہین ہے؟ یہی تو شیطان چاہتا ہے. میرے پاس ایک مریضہ آئی، اس کے ساتھ ایک جن تھا، ہندو خبیث عالم تھا، یعنی کہ وہ پنڈت تھا. اس لڑکی کے گلے میں سے میں نے اتروائی تو اتنی ساری قرآنی صورتیں لکھی ہوئی، کسی ایک سورۃ صافات، سورہ یاسین، اس طرح دخان، اس طرح کی صورتیں. اب یہ وہ صورتیں ہیں جس کے پڑھنے سے شیاطین کو جلن ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس لڑکی کو جب ہوش آیا تو میں نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے لیا یہ نسخہ، یہ کیوں تم نے گلے میں پہنی؟ کہتی مجھے اسی جن نے بولا ہے کہ تم یہ پہنو. اب وہ کیا، جو نجاست والا جسم ہے، جو ناپاک جسم ہے، جب اس کے ساتھ قرآن مس کرے گا، اس سے قرآن کی بید بھی ہوگی، شیطان کو طاقت ملے گی، اور اس سے قطعی طور پر شفا نہیں ہوتی، وقتی طور پر شیطان چھوڑ دیتا ہے. جن چھوڑ دیتا ہے کہ چلیں جی اس کا تھوڑا سا میں بلیو کر دوں تاکہ یہ بے عمل ہی رہے، کہ دیکھیں جی میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے اتنے دنوں سے نمازیں بھی پڑھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج میں نے مولوی سے تعویذ لیا، وہ میں نے پہنا، جیسے ہی پہنا اس سے مجھے شفا ہوگی. اب دیکھ لو میں نے نماز بھی پڑھنی چھوڑ دیا، میں ٹی وی بھی دیکھتی ہوں، بے پردہ بھی گھومتی ہوں، لیکن میں ٹھیک ہوں. میری بہنوں، اللہ کی قسم یہ تمام کے تمام جو طریقے ہیں یہ شیاطین کے ہیں. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ باطل ہے، اور باطل کی جو پہچان ہے یہی ہے کہ اس سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. وقتی طور پر شیطان جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ تاکہ اس کا ایمان بن جائے. تیسری چیز جو آج ہمارا المیہ ہے کہ عموماً کسی بھی بہن بیٹی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کسی عامل کے پاس جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ساری اس کو یہ کہتا ہے تجھ پر جادو ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی آپ نے کبھی کسی پر جادو کیا ہے؟ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جن شیاطین جو مسلط ہوتے ہیں بعض خاندانوں سے چلے آتے ہیں، جس کو ماروسی بیماریاں کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت تو یہ ساتھ ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ ان کی دشمنی کن کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ دوستی ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ عامل اس سے پوچھتا ہے، کیونکہ اس کا ٹوٹل بلیف جنات کے اوپر ہوتا ہے. وہ آپ کا دشمن ہے، اس کا دوست ہے جو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہوتا وہ اس کے ساتھ مسلط پیچھے سے ہے، اس کی ماں سے ہے، اس کی دادی سے ہے، نانی سے، جیسے بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا فلاں سے دشمنی ہے. وہ کہتا ہے تم پر نا تمہاری پپھی نے کیا ہوا ہے تمہارا. دیکھ لو کبھی تم گئی ہو اپنی پپھی کے گھر میں، گئی ایک مرتبہ تم نے کیک کھایا، جیسے ہی کیک تم نے کھایا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی. ہوتا ہے نا ایسا کہ میں فلاں کے گھر میں گئی، بس جب بھی جاتی ہوں کچھ کھاتی ہوں ایک دم میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. واللہ وہ جادو نہیں ہوتا، وہ جادو ہوتا ہے مگر وہ جن کی طرف سے ہوتا ہے. وہ جن جو اس مریض پر مسلط ہے وہ 2 کام اس سے کرتا ہے. ایک تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ دشمنیاں ڈالتا ہے، کیونکہ عداوت پیدا کرتا ہے. قرآن گواہ ہے
کہ اس کا کام ہے کہ اس نے دلوں میں عداوت پیدا کرنی ہے، معاشرے میں ایک اس نے ادم مچا دینا ان چیزوں سے. اور یہ جو میوزک ہے، یہ جو ساز ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. سب سے بڑا اور سب سے تیز جادو جو ہے وہ ہے ساز. آپ یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ اس کے باوجود جب آپ کہیں سے گزرتے ہیں، ساز کی آواز آتی ہے اور آپ اپنے کانوں میں انگلیاں لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. واللہ یہ جادو وہ جادو ہے کہ جو وہ ایک دم جیسے ہی آدمی سنتا ہے ایک دم اس کے دل و دماغ کو پکڑ لیتا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے کوئی عامل ہے، چاہے کوئی ہے. اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی آج ہی کے دور میں یہ اتنے ہو گئے ہیں. واللہ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں جہاں ساز چلتا ہوتا ہے، اگر ان کو میں پڑھائی کر کے ان کے لیزر بنا کر ان کو دکھاؤں کہ دیکھو اپنے کمروں میں کیا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کمروں میں کیا ہے. اس سے بھی بچنا، یہ بھی جادو. پھر دوسرا جو جادو کی قسم ہے وہ ہے غیبت، یعنی کہ جو تیز جادو کیا جاتا ہے نا، یہ غیبت بھی جادو ہی میں آتی ہے. جیسے ہی آپ کی دو سہیلیاں بیٹھی ہیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، تیسری کا ذکر آیا، اس نے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہا، ایک دم دل میں بال آ گیا. اب جو قدر اس سے پہلے تھی وہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے سنا تو اس نے بولا تمہارے متعلق یہ بولا تھا، بس یہ بات ہے. یہ بھی جادو ہے، یہ دوسری قسم ہے جادو کی. اب تیسری قسم کیا ہے؟ جادوگر خبیث کیا کرتا ہے، کوئی آدمی جاتا ہے کسی سے دشمنی لینے کے لیے، وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے کہ میرا فلاں ہے، وہ مجھے یہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا تو مجھے اس کا کپڑا لا دے. نہیں جی میں تو کپڑا نہیں لا سکتی. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، پھر نعوذ باللہ جب تجھے حیض ہو تم میرے پاس آؤ. پھر وہ اس سے اس کے حیض کا خون لیتا ہے، اس سے وہ قرآنی آیت لکھتا ہے، پھر کہتا ہے کسی طریقے سے تم اس کے کھانے میں یہ ملا دو اس سے، کیونکہ اس خون کے اندر وہ جن کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ جیسے ہی وہ تعویذ کے اوپر اس کو پلایا جاتا ہے وہ انسان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تیسری قسم یہ جادو کی ہے. پھر کپڑا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بے بس کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس تو میں نہیں، اس کے گھر میں آنا جانا نہیں ہے، تو میں کپڑا کیسے لوں. تو وہ پھر جن اس کو مطالبہ کرتا ہے، جائز نجائز مطالبہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرا یہ ہم کام کر دیں گے، تو ہمیں یہ پیسے دے، یہ ہمارے لیے کام کر. اس سے شرک کرواتا ہے، اس سے گندے کام. آپ اخباروں میں پڑھتی ہوں گی کہ قرآن پاک یہ گٹروں میں سے ملتے ہیں. یہ واللہ یہ جادوگر پھنکواتے ہیں ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو کہ معاش کی وجہ سے مجبور ہیں، بعض جو اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے مجبور ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں تاکہ شیاطین ان کی مدد کر سکیں. یہ جادوگروں کا طریقہ ہے. اچھا اب وہ کپڑا اٹھانے سے تو قاصر ہوتا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں کپڑے الماریوں میں صحیح رکھے وہ کٹ گئے، ہوتا ہے نا. اب اس میں سے کپڑا غائب ہو گیا، یا اس میں سے اس کو کٹ لگا ہوا ہے، یا کوئی کپڑے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑے عرصے بعد وہ کہیں کٹ یا کوئی ان کو کوئی خراش وغیرہ لگی ہوتی ہے، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. ایسے کپڑوں کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو جن لے جاتا ہے، پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ جب آتا ہے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے تو اس سے وہ بیماری اس کو شروع ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر جو بیماری ہوتی ہیں عورتوں کے لیے وہ حیض کی بیماری ہوتی ہیں، یا گائنی کی کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے یہ کپڑا کاٹنے سے. تو آپ نے ایک حدیث تو سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اگر نہیں چاٹے تو کسی کو کہے کہ وہ چاٹ لے، یعنی کہ آپ نے کسی کو. اور برتن کو اس طریقے سے صاف کرے کہ اس میں کچھ نہ کہو. ٹھیک ہے. اس کے پس منظر میں کیا ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. ایک جن تھا وہ مسلمان ہوا تو اس سے میری بات ہوئی، کافی وہ پنڈت تھا بہت بڑا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو اس کے بارے میں تم کیا بتاتے ہو، تو کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے نا کہ یہ انگلیاں چاٹ لیا کرو. اب اس کھانے کو ہم مس نہیں کر سکتے جس کو انسان نہیں چھوتا. جب وہ اس کو چھو لیتا ہے تو وہ اس کا اثر لینے کے لیے پھر اگر وہ نہیں دھوتا، آج کل تو ہمارا وہ ماڈرن طریقہ نا ٹشو آ گئے ہیں، ہم نے چاٹنا نہیں ہے اس کو پھینک دیا. اب وہ مس ہوا، جسم مس ہوا، وہ اس کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ نہیں چاٹیں گے تو وہ آپ کی انگلیوں سے چاٹ لے گا، پھر وہ آپ کو پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی اس سے، کیونکہ وہ رات کو خواب میں آئے گا، مختلف چیزیں آپ کو کھلائے گا. آپ کے میں تو کہیں شادی پہ گئی، میں نے چاول کھائے، تو وہ اس سے آپ کے پیٹ کے اندر اب وہ بیماری پتہ ہی نہیں چل رہی. اب ڈاکٹر ہیں وہ عاجز آئے ہوئے ہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے، کوئی انڈوسکوپی کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. میری بہنوں، اللہ
بہتر جانتا ہے کہ آپ یقین جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی ہمیں عافیت اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس سے نجات ہوگی۔ اور ایک ایک بات کو کبھی معمولی نہ جانیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کوشش کریں کہ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کوئی شیطان، کیونکہ اللہ کی گارنٹی ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں اپنے اللہ پر۔ تو توکل یہی ہے کہ ہم منہ سے جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم اگر اس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی پناہ اس وقت ہم پر آئے گی جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے۔ یہ نہیں کہ میں منہ سے سارا دن ورد کرتا رہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کام سارے نافرمانیوں کے، آنکھیں، میری زبان، میرے کان برائیاں کرتے رہیں اور میں منہ سے پڑھتا رہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو اس لیے اعوذ باللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ جب اعوذ باللہ پڑھیں تو دل سے پڑھیں کہ میں اس مالک کی پناہ مانگ رہی ہوں جو سمیع و بصیر ہے، جو عاجز نہیں ہے، میں ہی عاجز ہوں، میں ہی کمزور ہوں، اللہ ہماری کمیوں کو تائیں دور فرمائے۔ یہ میری کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں، اور مسجد میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، مدرسے کے طالبات، یعنی کہ ہر جگہ موجود ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک ہے، اور پیو تو دائیں ہاتھ سے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ اب جس گھر میں سلام کیا جائے، یہ میں آپ کو ان چیزوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ جس گھر میں کثرت سے السلام علیکم کہا جائے اور کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے، جب دروازہ بند کیا جائے یا کھولا جائے بسم اللہ سے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا پڑھی جائے تو وہاں سے یہ چلے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ سلام بھی ایک دم ہے، بسم اللہ بھی ایک دم ہے۔ تو یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو گندے جنات ہوتے ہیں، گندگی کے ڈھیروں میں ہوتے ہیں، جالے وغیرہ لگ جاتے ہیں گھروں میں، ان پر یہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ پھر یہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، گھروں میں کلین ہمارے بچھے ہوئے ہیں تو یہ کونے جو ہے نا، ان پر گندگی جمی رہتی ہے، وہ ہم نکالتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں اہتمام کیا کریں صفائی کا۔ اور مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، ان پر دوسرے بھی لوگ آتے ہیں، باہر کا یہ بالکل انسانوں والا معاملہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہے، مرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کے لیے بھی شریعت ہے تو جنات کے لیے بھی ہے۔ ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، ان میں ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں بس۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خاص کر قرآن حفظ کرنے والی جو بچی ہیں نا، یا دین کا کام کرنے والی، ان کے اساتذہ کو چاہیے کہ یہ ان کو قرآن پڑھانے سے پہلے ان کو صبح شام کے اذکار بتائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنا ڈیفینس ہی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گی؟ جیسے ہی آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں گی تو یہ آپ پر حملہ ہوگا کہ یہ کیوں پڑھ رہی ہے، اس کو تو گانا گانا چاہیے کہیں، تو یہ تو اللہ کی کلام پڑھ رہی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ ایک دوست ہے اور اس کا بھائی ہے کہ وہ سوال انہوں نے کیا کہ ان کی کوئی رشتے کی بندش ہوئی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ربط۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض میری بہن بیٹیوں پر یا ان کے بھائیوں پر جو مرد ہوتے ہیں ان پر یہ گندی چیزیں مسلط ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ان کا کہیں رشتہ ہو۔ اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی ان کا کوئی آتا ہے رشتہ لینے کے لیے تو وہ یا تو وہ ضد میں آ جاتی ہے، یا وہ ان کو رات کو وہ جو چیز ہوتی ہے خواب میں ان کے پاس چلی جاتی ہے اور ان کو عجیب عجیب ان کے اندر وسوسات پیدا کرتی ہے کہ نہیں یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے یہ اس طرح وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اس کے لیے بہترین اور بڑا آسان طریقہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ایک تو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ تو بہت ضروری ہیں۔ دوسرا، کبھی ایسی صورتحال ہو تو مختلف وظائف ہیں، سب سے آسان وظائف جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میری امت کا ہر فرد رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے۔ واللہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں۔ باقی اذکار تو ہے نا کہ اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف اب بہت بڑھ گئی ہے، اب وہ چیز مسلط ہے، بولنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی کو میرے پاس لائے
کی وہ نکاح کرنا چاہتے تھے وہ خبیث نکاح نہیں کرنے دیتا تھا. جب بھی وہ اس کے آگے کرتے نکاح کا فارم تو وہ اس کے اندر آ جاتا. اب میں نے اس کے ماں باپ کو بولا کہ آپ اس کو میرے پاس لے آئیں. جمعے کا دن تھا, مریضوں کو میں نے فارغ کیا تو پھر اس کو میں نے کافی پڑھائی کی, لیکن اس کے باوجود وہ جیسے ہی وہ لڑکے کی طرف سے وہ کاغذ لے کر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا تھا, تو جیسے ہی اس کے آگے فائل کی اس نے اٹھا کر مارا اور مجھے اس نے بری بات کہی. کہتا نہیں میں نے کرنے دینا. اب میں نے کافی اونچا ہو گیا, اس پڑھائی شروع کر دی. آپ یقین جانے کہ یہ تعویذ کے بارے میں ضمن بات نکلی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعویذات کا کتنا گندا اثر ہوتا ہے. میں کافی پڑھتا جا رہا ہوں لیکن وہ مرتا ہے خبیث, لیکن بات نہیں مان رہا میری. اخیر اس نے کیا کیا, مجھے ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہنے لگی بھائی جان اس کی ماں بولتی ہے اس کو آج ہم نے تعویذ بھی پہنایا. ایک دم میں نے نا اس کا تعویذ کروا کے اس کو میں نے جیسی آگ لگوائی. اب آگ لگوانے سے ایک دم وہ خبیث ختم ہوا اور اس لڑکی نے سین کر دی, وہ اپنی ہوش میں آ گئی. اب وہ مسئلہ کیا تھا, اس کی چچی چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ میرے بیٹے سے ہو جائے. اب اس کی چچی اس کو لے کر اس کی ماں کو بولتی صبح ہی کہ آج نکاح ہے, تو ایسا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پہلے سے بیمار ہے تو پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ برادری میں ہماری لوگ تو نہیں سمجھتے یہ بیمار ہے بیچاری, لوگ تو کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ تو کسی اور کو چاہتی ہے اس لیے یہ انکار کرتی ہے. اسی دن اس نے تعویذ پہنایا, اسی دن جب اس کو اتروایا, پھر اللہ کے فضل سے وہ بچی آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اس کا نکاح ہوا. اور صرف ان چیزوں سے تب بچا جا سکتا ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار اور جو آپ کی مسنون بتائی ہوئی صورتیں ہیں وہ ہم پڑھیں, تو اس سے انشاءاللہ ان کاموں میں نجات ہو جاتی ہے. اور خاص کر میں آپ کو بتا دوں ان بہنوں کو جو اپنے مخصوص ایام میں بہت احتیاط کیا کریں, اذکار جو دعائیں ہیں خاص کر وہ پڑھا کریں. یہ اپنے بال ڈھانپ کر ٹوائلٹ میں جانا یہ بہت ضروری ہے. یہ ناخونوں کا بڑھانا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک خبیث کو میں نے پکڑا تو وہ کہنے لگا سلفی تو نے بھی اللہ کو جان دینی ہے, تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, مجھے یہ بتا کہ تو میرے پر کیوں ظلم کر رہا ہے. میں نے بولا تو خبیث اس بہن بیٹی کو کیوں پکڑا ہوا ہے. کہتا ہے یقین جان کہ اس کے ناخونوں نے مجھے کھینچا ہے, میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کے اندر. ناخون دیکھ اس کے, اتنے اس کے ناخون تھے. کہتا ہے میں تو اپنے کام جا رہا تھا, اس کے ناخونوں سے میں اندر چلا گیا, مجھے نہیں پتا میں کیسے چلا گیا. اور یہ عورت کے کھلے ہوئے بال اور بڑے ہوئے ناخون اس کے لیے موت ہیں, یہ بات یاد رکھیں. اچھا یہ ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جادو کی قسمیں ہیں. جادو کی پہچان میں آپ کو بتا دوں کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ وہ معمولات سے اس پر کمی آنی شروع ہو گئی ہے, وہ یعنی کہ وہ پہلے ایکٹیو تھا اب وہ کاہل ہوتا جا رہا ہے, تو یہ سمجھے کہ اس پر جادوئی اثرات ہیں. اب وہ اذکار بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود دن بدن نمازوں سے ہٹتا جا رہا ہے, تو یہ سمجھیں کہ اس پر جناتی جادو ہے, کسی انسان نے جادو نہیں کیا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے. کیا ہوا, رات کو لیٹ سوئے, صبح فجر کی نماز 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن رہ گئی, بس تیسرا دن گزرا نہیں تو شیطان کے قبضے میں آدمی آیا نہیں. یہ بات یاد رکھیں, جو فجر کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتے وہ زیادہ تر شیاطین کے اثرات میں آ جاتے ہیں. کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا جو دیر تک سوتا ہے اور سورج چڑھ جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنی صبح فجر کی نماز کا وقت پر اس کا اہتمام کرے, تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ان تمام معاملات سے محفوظ. کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس پر جادو ہے تو وہ پھر کیا کرے, چند آیات ہیں انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ آپ کو اس جادو سے شفا دے دیں گے انشاءاللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102. سورہ الاعراف آیت نمبر 117 سے 122 تک, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سورہ یونس آیت 80-81. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69, وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا. یہ آدمی ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے سے پھر اس کے بعد آخر میں, اچھا دم میں ایک بات یاد رکھیں کہ اخلاص فلق اور ناس یہ لازم ہوتا ہے, یہ لازم ہے اس میں, یعنی کہ کسی بھی دم میں اخلاص فلق اور ناس یہ لازمی ہوتی ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ اس طرح کریں, اپنے ہاتھوں کو سامنے کر کے یہ دیکھیں, اس کو تھتکارنا ہے, پھر ایسے مل کے پھر اپنے پورے جسم کو آپ مل لیں, انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا.
صبح شام یعنی کہ فجر اور مغرب میں 3 بار، یہ اخلاص اور فلق ناس یہ 3 بار، باقی یہ جو آیات ہیں یہ 7 بار۔ اللہ کے فضل سے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز یہ سارے معاملات۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں اور رات کو دروازہ کھٹکھٹا دیا، سویا ہوا آدمی اس کو جگا دیا۔ یہ باہر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ گھروں میں جو رہتے ہیں، جو جسم کے اندر نہیں ہوتے۔ جادو والا جن جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے۔ جو تنگ کرتا ہے، جو باہر کا، جس کو اسیب بھی بولتے ہیں یا اثر بولتے ہیں یا مختلف اس کو کہتے ہیں، یہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں۔ ان کو بھگانے کا بہترین طریقہ ہے کہ صبح شام کے اذکار بھی کیے جائیں، سورہ بقرہ پڑھی جائے گھر میں، سورہ صافات پڑھی جائے گھر میں صبح، اور رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آل عمران کا آخری رکوع، سورہ سجدہ، سورہ دخان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، اور اخلاص فلق ناس یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہر پڑھائی میں لازمی ہے۔ پھر ایک دعا ہے، اگر دیکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ تنگ کرتے ہیں، سامان اٹھا کر لے گئے، زیور غائب ہو گیا، یہ پھر اس کے لیے ایک دعا ہے، بسم اللہ امسینا باللہ الذی لیس منہ شیء ممتنع وبعزت اللہ، ایک یہ، اور سورہ صافات کی پہلی 11 آیات پڑھ کے پانی کو دم کر کے اگر گھر میں چھڑکیں گے تو انشاءاللہ یہ خبیث دفع ہو جائیں گے۔ جو گھروں میں بہت زیادہ تنگ پڑھائی سے بھی نہیں جاتے تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پھر آگ بن جاتا ہے، یہ پانی جو ہے نا، یہ اللہ کے فضل سے ان کے اوپر شعلہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کا، میں نے جو تجربہ کیا اس پانی کا، کہ اگر کسی کا اللہ نہ کرے کسی نے گھر میں جادو کروا کے کنواں بھی سکھوا دیا ہے نا، کہ سوکھ گیا کنواں، پانی نہیں آ رہا، آپ ایک گلاس پانی میں یہ آیات پڑھ کے آپ اس کنویں میں ڈالیں، اسی وقت آپ کے سامنے پانی آ جائے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ اتنی قوت ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اتنی قوت رکھی ہے، ہم نے تو اس کو لٹکا لیا، اس کو پہناوا پہنا دیا، حالانکہ یہ بہت زبردست ہے، ہمیں چاہیے اس کی قدر کرنی، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ کیا بچوں پر جنات کے بارے میں سنت میں کوئی بات موجود ہے، اور اگر واقعی ان پر جنات کا سایہ ہوتا ہے تو کیسے علاج کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت اپنے بچے کے لیے کھڑی، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عرض کی، یا رسول اللہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے اس بچے کو سامنے بٹھایا، آپ نے اس کے منہ میں تھوکا اور آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ مار کے کہا، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے نکل اللہ کے دشمن۔ تو اس سے اس کا بچہ تھوڑی دیر کے بعد بلا چنگا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھی رہنا، میرا واپسی پر انتظار کرنا، جب آپ واپس آئے تو بچہ اس کا بالکل ٹھیک تھا۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں تحفے میں 3 پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، آپ نے 2 واپس کر دی، ایک آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے لے لی۔ یہ سنت سے بات ثابت ہے کہ جنات بچوں کو بھی ہوتے ہیں۔ فلق ناس ایک ایسی صورت ہے بچوں کے لیے خاص کر کہ جو بچے ضد کرتے ہیں، جو بچے ڈر جاتے ہیں، مائیں ان کی یا باپ سر پر صبح شام ان کے ہاتھ رکھ کے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 بار اگر فلق ناس پڑھ دیں تو انشاءاللہ اس سے بچوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اگر اسیب کا شکار ہے تو پھر اس کو کسی معالج کے پاس لانا چاہیے۔ یہ جی کسی نے لکھا ہے کہ ان کے کوئی واقف ہیں، ان کے گھر پہ جادو ہے، بہت علاج کیا ہے لیکن مسائل ختم نہیں ہو رہے، کاروبار تھوڑا عرصہ چلتا ہے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی علاج بتائیں۔ اس گھر میں کوئی سب سے زیادہ کوئی بیمار ہو، جس کے پیٹ میں درد ہو یا جس کے سر میں مسلسل درد ہو، یا کوئی ایسی میری بہن بیٹی اس گھر میں جس کا حیض نہیں رکتا، پھر اس کو میرے پاس ذرا لایا جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں۔ کیونکہ جادو کی ایک اصل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو انسانی جادو ہوتا ہے وہ مدفون ہوتا ہے، جو سخت جادو ہوتا ہے یہ عموماً قبرستانوں میں دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کا جب تک جادو نہ نکلے وہ جو ہے اثر جو ہے وہ کم تو ہو جاتے ہیں مگر فل ختم نہیں ہوتا۔ جی بہت سے لوگوں کے ذاتی یہی سوال ہے کہ گھروں میں جادو کیا گیا ہے، اکثر تعویذ پلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، مثلاً بھابھی نے میری امی کو پلا دیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں نے جو ایسس کیا ہے کہ 100 میں سے 3-4% لوگ ایسا کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جن گھروں میں جنات کا اثر ہوتا ہے، جن فیملیوں پر، وہ ان کو لڑانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ جو محسر ہوتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیس آیا، اس کی بہن، اس کی ٹانگیں گٹھیا کی بیماری سے ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ آ کر مجھے کہتی ہیں کہ جی ہم نے خود دیکھا ہے، میرے بچوں نے دیکھا ہے کہ میری بہن آئی ہے، ہمارے گھر میں پانی بھی چھڑ کر گئی ہے اور اس نے ہمارے گملے میں تعویذ بھی دبے۔
اب میں کیونکہ ان کی بہن کو ذاتی طور پر جانتا تھا اور ان کے گھر کے بھائیوں کو بھی جانتا تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت نہیں نکل سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں وہ جن کے گھر میں تھا مسئلہ، اس کی بیٹیاں بھی بیمار تھی، وہ خود بھی بیمار تھا، اس کی بیوی بھی بیمار تھی۔ اب میں نے اس کو بتایا بھائی وہ تمہاری بہن نہیں تھی، وہ تمہارا وہ جن تھا، تمہاری بہن کے روپ میں یہ ساری حرکات کر رہا تھا، تو تمہیں اس نے یقین دلا دیا کہ میں نے خود دیکھا، وہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض اوقات آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری فلاں آئی ہے، میرے سرہانے کے نیچے کچھ رکھ گئی ہے، اب دروازہ بھی بند ہے، صبح جب اٹھ کر میں نے دیکھا تو واقعی تعویذ تھا۔ سوچنے والی بات ہے نا، یہ سب یہ شیاطین جن کرتے ہیں اور ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہانوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ جن جو بات کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کی بات پر بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بہن بیٹیوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں اگر کسی بوڑھی مائی کو کوئی جنات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کے اس سے اپنا مستقبل پوچھنا شروع کر دیتی ہیں، کیا ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس پلیت کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ابھی اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، بالکل نہیں پتا۔ قرآن گواہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ سلیمان ہیکل جو تعمیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں دین سے دوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس کی کسی بات پر بلیو نہ کریں۔ میرے پاس آتے ہیں، مریضوں میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم ابھی بچے ہو، میری عمر 2000 سال ہے، تم نہیں جانتے میں خانہ کعبہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس کے اندر گردش کرتا ہے خون کی طرح۔ اب تو شیطان ہے، میں کہتا ہوں میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو شیطان ہے خبیث، تو مجھے کہتا ہے میں صحابی ہوں، تو شیطان ہے، اس پر بلیو نہیں کرنا۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، ایک ان سے بچنے کا بہترین آپ کو میں گڑ بتاتا ہوں، ان سے ڈرو نہیں، اللہ کی بات پر بلیو کر لو، اللہ کی قسم یہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ یہ 1 لاکھ آپ کے سامنے آئیں، آپ خالی اعوذ باللہ پڑھیں، یہ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ان سے ڈریں نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان، یہ جو جنات تھے انسانوں سے ڈرتے تھے، انسانوں نے ان کو متکبر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب انسانوں نے متکبر کیسے بنا دیا؟ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے لگ گئے اور یہ ہم پر غالب آ گیا۔ ورنہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غلبہ پاؤ گے جب تم مومن ہوگے۔ تو کیا ہم میں سے مومن کوئی نہیں ہے؟ ہم کیوں ڈریں اس سے؟ یہ تو اعوذ باللہ پڑھنے سے فنا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ نے خود اس پر لعنت ڈالی ہے، تو ہم کیوں اس سے ڈریں؟ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بے خوف ہو جائیں ان سے، یہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اذکار کریں، صبح شام کے میوزک سے بچیں، بے پردہ نہ گھومیں، اپنی یہ بھومیں نہ بنائیں، یہ بھی نقصان دیتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہ بھی شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین پیدا کیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ کی تخلیق میں غلطی ہوتی ہے؟ جب میری بہن بیٹی، جب وہ میرا بھائی جب آئینے میں کھڑا ہو کر اپنی شیو کرتا ہے یا وہ اپنے بھویں بناتی ہے، تو کیا وہ اللہ کو یہ نہیں کہتی کہ تجھے تو بنانا نہیں آیا، دیکھ اب میں خوبصورت بنی ہوں؟ یہ کیا اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ جب وہ اپنی شیو کرتا ہے تو اپنی گالوں پہ ہاتھ پھیر کے اللہ کو کہتا ہے ایکچولی کہ تو نے ایسے ہی غلط لکھا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تو میں اب خوبصورت بناؤں، تو نے کیا میرے وہ لگا دی؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے میرے بہنوں۔ اب دیکھیں نا، ایک مصری عورت، وہ اس کا خالد صاحب صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، مصری عورت نے بڑا اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں اس نے بڑا زبردست ایک نقشہ کھینچا، کہتی دیکھیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اب جو جننی ہوتی ہیں نا ان کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں، ان کی یہ بھویں بریک ہوتی ہیں، ان کے ہونٹوں پر نہ انسانی گندے خون چوس چوس کے ان کے ہونٹ لال ہوتے ہیں۔ ہم یہ سارے کام کر رہی ہیں، کیا ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ہم جنیاں بن گئی ہیں؟ دیکھیں میری بہن، اللہ کی بات بتاتے ہوئے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیوں اللہ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ میری بات کو صاف صاف پہنچا دینا، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو میں تجھے رسولوں کی صف سے نکال دوں گا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء جو ہیں ڈرتے ہیں کہ آپ کہیں ہمارے چندے نہ بند کر دیں یا ناراض نہ ہو جائیں، ہماری طرف سے سارے تم ناراض ہو جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے، اللہ مخلوق بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ مخلوق سے اس کو ذلیل کرواتا ہے۔ آپ اللہ کی عزت کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ کہ ایک لڑکی نے مدرسے میں داخلہ لیا، وہاں انہوں نے ایک درخت کاٹا تو اس میں سے کوئی چڑیل یا کوئی اور چیز اسے چمٹ گئی، اس کا بہت علاج کرایا لیکن فرق نہیں پڑا۔ وہ چڑیل بہت زیادہ ماڈرن ہے، وہ کہتی ہے اگر مجھے تنگ کیا تو میں تمہیں ختم کر دوں گی، کیا یہ سچی بات ہو سکتی ہے یا اس کا علاج ممکن ہے؟ انشاءاللہ اس کا علاج ممکن ہے۔ یہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں سیلفی تیرے بچوں کو مار دیں گے، تیرے خاندان کو ختم کر دیں گے، یہ علاج بند کرو۔ اللہ کی قسم یہ کچھ نہیں کر سکتے۔
آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حیضہ ہے جب ایام اپنے پورے کر لے اس کے باوجود بھی اگر اس کو بلیڈنگ ہو تو وہ نماز پڑھے. میں حدیث سے آپ کو دلیل دیتا ہوں. وہ اب حیضہ نہیں، وہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کی آنت کو ٹھوکر مار کے زخمی کر دیتا ہے جس سے خون جاری رہتا ہے. یہ گائنی کا جتنا کام میں نے سیکھا ہے نا اللہ کے فضل سے، یہ اس حدیث سے میں نے سیکھا ہے. اس حدیث سے، صرف یہ حدیث نے میری رہنمائی. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب مریض کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، جہاں مرضی لے جائیں، یہ اتنا نہیں کرتے. جو ہمارے پاس آئے گا نا تو اس کے ساتھ وہ بہت زیادتی کرتے ہیں. مریض کو بعض اوقات اس کی گردن کو موڑ دیا. وہ میرے پاس آیا، آتے ہی اس نے خون کی کہہ کر دی کہ تاکہ اس کے رشتہ دار فوری طور پر. بالکل اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ کے فضل سے چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے جنوں کو چیلنج کیا ہوا ہے میں نے الحمدللہ کہ تم میری انگلی موڑ کے دکھاؤ. کیوں کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیا، کوئی زمین و آسمان میں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میری بہنوں، اس یقین سے پڑھ لو کہ یہ کس بڑے نے بات کہی. جتنا جتنا ہمارا یقین کامل ہوتا جائے گا اتنی اتنی اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت برکات نازل کرے گا. ہمارا یقین اصل میں غیر اللہ کی چیزوں پر زیادہ ہے. اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص اور فلق اور ناس یہ دم ہے ان بچوں کے لیے جن کو نظر لگ جاتی ہے، ان بہنوں بیٹیوں کے لیے جن کو نظر لگ جاتی ہے، ان کے لیے جن پر جادو ہوتا ہے. ان سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں کوئی صورت نہیں پائی. کیا ہمارا اس پر بلیو ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، حالانکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ جو ہے ہمارا جو ہے نہیں ہے. یقین اپنا پیدا کریں، یقین ہوگا تو انشاءاللہ آگے معاملہ چلے گا. 2-3 لوگوں کا ایسا ہی سوال ہے کہ کوئی خاتون ہے اور ان پہ ایسی چیز ہے جو اسے نماز اور قرآن نہیں پڑھنے دیتی. جی. ایک کے تو ایسے انہوں نے لکھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتی ہیں. اس کے لیے بہترین علاج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے اس کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب ایسی کوئی صورت ہو تو کوئی گھر میں کوئی بندہ مرد وہ اس کے کان میں اذان کہے. اب اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، مریض کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. اگر اس کی گردن بھی موڑ رہا ہے، اس کی ٹانگیں بھی موڑ رہی ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے مریض کو آپ اذانیں دیں، کم از کم 7 اذانیں دیں. اس اذان سے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ان کو ٹارچر کرنے کے لیے؟ ان صورتوں کی آیات جو کہ عذاب کی آیات ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ میرے اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا کہ شیطان پر جب ہم دخان یا صافات کی یہ آیات پڑھتے ہیں جو عذاب کی آیات ہیں، اس سے وہ تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے بس کر آگے پڑھ. تو میرے اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ آیات نہیں اس سے برداشت ہوتی. میری بہنوں، اللہ کی باتوں کو معمولی نہ جانو. واللہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کو بڑا مانو. اللہ کو بڑا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلو، دنیا کی پرواہ نہ کرو. اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، جو دنیا کہتی ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا اللہ بہت بڑا ہے. اور جتنی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے یہ شیاطین ذلیل اور رسوا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں اذان دینی، اس سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. خواب میں اگر زیادہ دن گوشت نظر آئے وہ جادو ہے. وہ جادو ہے. ہاں جی. تو اس کے توڑ یہی آیات ہیں جو آپ نے بتائی. ہاں، اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس میں اس نے گوشت کھایا ہے، کچا گوشت یا چاول چنے والے یا اس طرح، اور غیر مرد ہے یا غیر عورت ہے جس کے ہاتھوں اس نے کھایا ہے، تو صبح اٹھتے ہی اس کو محسوس ہوگا منہ میں ذائقہ یا اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو جائے گی. یہی آیات قریب کر لیں آپ، پانی کے گلاس کو بھر کے اس میں یہ انگلی جو ہے نا، یہ انگلی ڈال دیں، پھر پاس منہ کر کے ان آیات کو پڑھیں 7 بار. اس کے بعد اس کو پانی کو پئیں. جیسے ہی وہ پئیں گی تو ان کو ایک دم انشاءاللہ کہہ آ جائے گا. اب کہہ خون کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کالے ذرات بھی ہوں گے یا پیلے رنگ کا بھی ہوگا. انشاءاللہ وہ جادو جو ہے جو اس کو جن کے ذریعے پلوایا گیا ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اسی وقت انشاءاللہ. اور یہ جو ہم ایسا کرتے ہیں نا، ہمارے عموماً جو صدقات کا جو یہاں طریقہ رائج ہے کہ یہ جی آپ کالا بکرا دے دیں، کالا وہ سری دے دیں، یہ سب غلط طریقہ ہے. کالی دیوی کو یہ پہنچاتے ہیں یہ چیزیں. سنا ہے یہ کالا شالا کوئی چکر نہیں ہے، کالی چیزیں شیطان پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو یہ ہاتھوں کو گوشت لگوایا، اوپر چھت پہ پھینکوا دیا، یہ تو تمہارے ہاتھوں یہ سراد دیے جا رہے ہیں.
آپ نے کبھی غور کیا ہے ابھی آپ کو کہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا, نہ کوا کوئی نہ چیل, جیسے ہی آپ نے گوشت پھینکا ایک دم پتہ نہیں کہاں سے یہ نکل آتے ہیں, ان میں جنات آپ کا اثر کھا جاتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب بھوکا کون ہے؟ سب سے افضل تو انسان ہے, اور صدقہ اللہ وہ مانتا ہے جو سب سے پہلے اپنے کسی قریبی کو دیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے, ہم نے بکرا اٹھایا مولوی کو بھیج دیا, یہ کالا بکرا صدقے کا ہے. نہیں میری بہنوں, یہ صدقہ بہترین وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے. اس سے آپ اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپیہ اگر کر سکتی ہیں, 1 لاکھ کر سکتی ہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے کبھی برا خواب دیکھیں تو سب سے پہلے آپ ایک تو خواب بتائیں نہیں. خواب بتانے کے ٹائم جو ہوتے ہیں تعبیر لینے کے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, فجر سے لے کر ظہر تک ہوتا ہے ٹائم. اس کے بعد کسی کو خواب بھی نہ بتائیں اور اس کی تعبیر بھی لینی ہی نہیں چاہیے. اور اگر اللہ نہ کرے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اگر آپ نے کوئی ڈرونا یا کوئی برا خواب دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ اٹھیں, اپنے بائیں کندھے کی طرف آپ 3 بار اس طرح تھتکاریں, پھر اس کے بعد آپ کہیں اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. یہ دعا 3 بار پڑھیں گی, اس خواب کا جو بھی اثرات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گی وہ خواب جو ہے وہ معلق رہے گا, اس کی تاثیر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ 10 سال بعد بھی کسی کو وہ سنائیں گی تو اس نے اگر اس کی تعبیر دے دی تو وہ معاملہ ہو جائے گا. ایک سوال ہے کسی کا کہ میرا بیٹا ہے, عمر 19 سال ہے, 14 جون کو شدید قسم کا بیمار ہوا, ہاسپٹل بھجوایا, گھبراہٹ میں رہتا تھا, نیند نہیں آتی, الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا, اور کبھی کبھی اس کی باتیں اکثر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ماموں آیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے غلط دوا کھلا جاتا ہے, حالانکہ اس کے ماموں اس وقت سے 2 گھنٹے پہلے سے آفس جا چکے ہوتے تھے. اور اسی طرح نانا کو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا, پڑھنے کو کہو تو کہتا ہے تم لوگ پڑھو, آپ پڑھیں. دنیاوی تعلیم بھی چھوڑ چکا ہے, کہتا ہے نہیں پڑھوں گا, نہ ادب آداب کا خیال رکھتا ہے. بظاہر دیکھنے میں بھی بالکل نارمل نہیں لگتا, عجیب سا لگتا ہے, جبکہ ہر میڈیکل ٹیسٹ اس کا ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر کے پاس جانے کو کبھی خود کہتا ہے اور جب لے کر جائیں تو جاتا نہیں. اس کو بی اسیب ہے تو اس کا علاج انشاءاللہ 61 ہے آیت الکرسی کی. اس کو گھر میں بند کر دیا جائے کمرے میں, یعنی کہ باہر نہ نکلنے دے. اس کے پاس آیت الکرسی کی مسلسل 61 جو ہے وہ چلائی جائے تو اللہ کے فضل سے 5-10 دنوں کے بعد. لیکن یہ ہے کہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے, کیونکہ وہ بھاگے گا, خودکشی کرے گا, چھری اس سے دور رکھیں, چھت پر نہ جانے دیں. آپ اگر آیت الکرسی چلوائیں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ 10-15 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. کسی پیر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے. جی اگلا سوال ہے کہ بعض لڑکے یعنی بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں اکثر ضد اور غصہ زیادہ کرتے ہیں, تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے, کیا اس کا اثرات ہیں کوئی, یا یہ بچوں کی ویسی ضد ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جی, ضد بھی جو ہوتی ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اماں جو ہے وضو کرتی تھی, اللہ ربی کی لوری سناتی تھی, اس کو دودھ پلاتی تھی. آج سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے, گانا چلتا ہوتا ہے, وہ بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پھر جلدی ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کو دم کیا جائے اور گھر میں میوزک بند کیا جائے تو انشاءاللہ. پھر ایک سورہ فرقان کی آیت ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ہر نماز کے بعد ضدی بچے یا نافرمان بچوں کے لیے اگر پڑھی جائے ہر نماز کے بعد 7 بار یا 3 بار تو انشاءاللہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے دیتے ہیں. ایک انسان ہے جو اسماعیلی فرقے کے ہیں, امریکہ میں رہتا ہے, اور کہتا ہے مجھ پہ حضرت عباس علمبردار آتے ہیں اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی کبھی کبھی کہ منہ سے جھاگ نکلتی ہے. اس کو ماننے والے لوگ اس کی جھاگ دودھ میں مکس کر کے پیتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کو فوراً مانتے ہیں. ایک اور ہیں, ان پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ لوگوں پر پانی کے چھینٹے مار کر کہتا ہے کہ میں نے نور تمہارے چہرے پر چھڑکا. کیا ان کے قبضے میں جن ہے؟ ہاں جی, وہ جن اور بہت بڑے شیطان سردار ہیں ان کے ساتھ. آپ کو بتاتا ہوں کہ واللہ میرے پاس ایک شیطانوں کا بہت بڑا یہ خبیث آیا, اس نے مجھے, یہاں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے علاج کے بارے میں منع کیا کہ اس کا علاج چھوڑ دو ورنہ ہم تجھے بہت تمہارا برا حال کریں گے. میں نے اس کو بولا یار کوئی اور بات کرو. کہتا پھر ایسا کرو تم ہمارا دوست بن جاؤ. یہ تم نے لکھا ہوا نا جو دیواروں پر, یہ جو تم عام کر رہے ہو نا,
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو ختم کر دو۔ واللہ اس نے بولا کہ تم صرف یہ کہو نعوذ باللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو تم جس مریض کو دیکھو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اس نے یہ مجھے بولا کہ تم یہ بولو، وہ جس مریض کو دیکھو گے، وہ کیوں میرے منہ سے شرک کہلوانا چاہتا ہے۔ شیطان جتنا تم شرک کرو گے اتنا تمہارا تابع دار ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری بہن وہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے پنڈی میں بھی ایک مر گیا خبیث، بانگ پیتا تھا، چرس پیتا تھا، اس کی لال لوگ لے جاتے تھے اپنے گھروں میں۔ اللہ کے دین کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ننگے، یہ گندے یہ لوگ ہیں، ان کا کوئی دین سے کیوں؟ صفائی نصف ایمان ہے، تو آدھا ایمان تو ویسے ہی سب گندگی میں ہو گیا، تو آدھا تو ویسے حرکات میں ہو گیا۔ ان پر بالکل بلیو نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں کے پاس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جائیں مت ڈریں، واللہ وضو کر کے جائیں، آپ وہاں جا کر آیت الکرسی کا ورد کریں، اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ جائیں آزما کر دیکھیں، صرف آیت الکرسی پڑھیں وہاں جا کر، انشاءاللہ وہ کوئی آپ کو شعبدے بازی نہیں دکھا سکے گا، آپ پر کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ صرف آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھنے والوں کی آنکھوں میں اللہ پاک ایک ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں، وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی قدر کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اور کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، کسی کو تکلیف ہو گئی ہے، کسی کو دورہ پڑ گیا ہے، تو آپ اس کے پاس آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی شروع کر دیں، سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھنی شروع کر دیں، فحسبتم انما خلقناکم، انشاءاللہ وہ مریض ایک دم ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی ملا کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن آپ پڑھیں اس کے ساتھ۔ کسی نے اپنا ذاتی مسئلہ لکھا ہے کہ ان کا بھائی نفسیاتی مریض ہے اور نفسیاتی معالج اس کو شائزوفرینیا کا نام دیتے ہیں، مگر کسی عامل نے بتایا کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ وہ 5 بچوں کے باپ ہیں اور بالکل نہیں ٹھیک ہو رہے، ان کو بجلی کا شوق بھی لگوایا جا چکا ہے، بہت پریشان ہے، کچھ رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ جی ان کو کیسٹ دیں آپ، ہم 2 کیسٹیں دے دیں گے آیت الکرسی کی، اور دوسری کچھ صورتیں ہوتی ہیں متفرق صورتیں، انشاءاللہ وہ 40 دن ان کو صورتیں سنا دیں۔ اس ڈاکٹر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پھر اس کا علاج کر کے بتائے۔ وہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہے، زیادہ تر یہ نفسیاتی مریض ان کو کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو میری بہن بیٹیاں کھاتی ہیں نا رات کو سونے والی گولیاں، یہ نشے والی، اس کو بالکل ترک کر دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ مہندی کے پتر منگوا لیں اپنے گھروں میں، رات کو سونے سے پہلے زور زور سے ان کو سونگ لیا، اس کے بعد آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ برگے ہنا کیا خشک ہوں؟ ہاں خشک۔ ایک بچے کی عمر 3 سال ہے، بات نہیں کرتا، مشاہدہ بہت اچھا ہے، سنتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، آپ پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں اور دعا بھی کریں۔ اس کی ماں فجر کی نماز کے بعد 70 بار واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اگر وہ نمازی ہے تو سورج چڑھنے سے پہلے پانی میں دم کر کے اس کو پلائے، پانی میں پھونک مارنی منع ہے، سامنے رکھ کے پڑھے، اس کو پلائے، انشاءاللہ باتیں کرے گا اللہ کے فضل سے۔ عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ان پہ جادو ہو گیا ہے، اگر واقعی جادو ہو جائے تو کیسے علم ہوگا، یعنی علامات کیا ہوتی ہیں جادو کی؟ جادو کی علامات جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہیں کہ آدمی کا کاہل رہنا، اکیلا بیٹھنا، اندھیرے کو پسند کرنا، جی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ انسانی جادو جو ہے وہ فوری طور پر آدمی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو مارنے کے لیے یا بیماری کے لیے جادو کیا جائے نا تو وہ فوری طور پر اس کے گردے ختم ہو جائیں گے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا، اس طرح کا ہوتا ہے مسئلہ۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، عموماً بعض گھروں میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، یا پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں، فوری طور پر کوئی آدمی اس کے قریب نہ جائے، وضو کر لے، آیت الکرسی پڑھے، اس کو صاف کر دیں، دھو دیں، بس انشاءاللہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈر گیا تو وہ گیا۔ کبھی بھی کسی عامل کو اپنی ماں کا نام نہیں بتانا چاہیے۔ جو ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے، چاہے وہ کوئی ہے۔ کبھی بھی اپنی ماں کا نام کبھی نہ بتانا کسی کو، کیونکہ جن ماں کے نام سے وہ حساب لگا کر اس تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو۔ یہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی بی بی کیا معاملہ ہے، کیا نام ہے تمہارا، اس کام میں نام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ کبھی مریض کا، بہت کم مریضوں کا نام آتے ہیں ہمیں، ورنہ مریض آیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا نام کیا ہے، اس میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ مریض سامنے آتا ہے، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں اس کو کیا نظر ہے، اس کو جن ہے یا اس کو اسیب ہے، یہ سارا کچھ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کسی کے پاس بھی جائیں اس کو نام نہیں بتانا آپ نے اپنی والدہ کا۔ سوال ہے کہ جو حیض کے استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ضائع کیا جائے؟ ان کو جو عموماً تو آج کل جو سسٹم ہے وہ تو ہے ہی غلط ہے، جو کپڑے کو دھو کر پھر پھینک دیا جائے،
اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے کپڑے کو وہ مریضہ نہ جلائے، اس کی والدہ یا کوئی اور جلائے. مریضہ کے جلانے سے وہ کپڑا جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا، یعنی کہ اس کے اثرات وہ لے جاتا ہے خبیث جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. جی 2 بھائی ہیں، ان کا کاروبار بڑے عرصے سے ختم ہو گیا ہے، بہت زیادہ مالی حالت خراب ہو گئی ہے، اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ان پہ جادو ہے. بہت محنت کرتے ہیں، بڑے ذہین ہیں، قابل ہیں، شریف ہیں، کاروبار پہ مکمل بندش ہے. بی بی نماز وہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی وہ جہاں ہیں تو وہ لکھ لیں، سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کے بعد 19 بار سورہ صافات کی پہلی 11 آیات، سورہ جن کی پہلی 9 آیات 19 بار. اس کی 2 ٹائم وہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس سے ان کا مسئلہ اللہ کرے گا حل ہو جائے گا. لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ان پر بوجھ ہوگا، ان کو بخار وغیرہ یا اس طرح ہوگا، لیکن گھبرانا نہیں ہے. ان کے لیے ان کی والدہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کوئی بھی، لیکن جو محصور ہوتا ہے اس کو چاہیے اگر وہ ہوش و واس میں تو وہ نماز وہ ضرور پڑھے. ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے بغیر جادو نہیں ٹوٹتا، یہ سن لیں آپ. نماز کے بغیر کوئی قرآن کا آپ ورد کریں گی وہ آپ کے لیے الٹا نقصان دے گا. نماز کے بغیر آپ نے کچھ نہیں پڑھا. جو بے نمازی ہے قرآن پڑھتا ہے وہ الٹا قرآن ہو جاتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ بے نمازی جو ہے وہ مشرک ہے، وہ اسی طرح کا مشرک ہے جس طرح کا وہ ہندو مشرک ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ نماز فرض عین ہے. فرض عین کا تارک جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اور مولوی ان کو بتا دیتے ہیں اتنی 100 بار یہ پڑھو، اتنے بار یہ پڑھو، وہ اس کے لیے نقصان ہے. ہاں ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نعوذ باللہ اور ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی غور کیا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ایک بار خلوص دل سے پڑھا جائے سبحان اللہ، یہ کائنات نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اس اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے اس خبیث کو دیکھتے ہوئے. اتنی بے ترجیح، اتنی تذلیل میرے اللہ کی کلام کی. تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ راضی ان پر ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کو پاک مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو میری مدد کر، پھر میں تیری مدد کروں گا. یہ مشروط ہے. اللہ تو فرماتا ہے میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. میں تو سنتا نہیں، میں تو قبول کرتا ہوں، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے ہو جاؤ. ام حاتم ہے، مجھے ایک یہ حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی نے اس کو دیکھا، اس نے بیچاری نے یہی کیا ہوا تھا، چڑیلوں والا اپنا اولیاء بنایا ہوا، تو اپنے یہ جہاں اس نے جوڑا بنایا ہوا اور جہاں اس نے بھویں یہ سارا کچھ کیا ہوا. صحابی عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلایا، ام حاتم کیا ہے، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں نہیں سنی؟ آپ نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو دان چھدواتی ہیں، جو یہ کرتی ہیں، یہ وہ کرتی ہیں. میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا. انہوں نے بولا یہ نہیں پڑھا قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے ہو جاؤ. واللہ یہ اللہ کے نبی کا جو روکنا ہے وہ تمہارے فائدے کا ہے. اب دیکھیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، آپ نہ پڑھیں آپ کو نقصان ہوگا. بسم اللہ کر کے کھانا نہ کھائیں، کس کو نقصان ہے؟ دین کو، آپ کو نقصان ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، ہر چیز میں رہنمائی اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں. اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں چلنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت دے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیں بعض اوقات ایک تویز نکالنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مولوی کے پاس گئے آپ، اس نے کہا اچھا جی میں حساب لگاتا ہوں. اب ایسے ہی اس نے کر کے نا، پتہ ہے پاس اس کے جن کھڑا ہے، وہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. اب اس نے جن کو پہلے ہی پکڑائے ہوئے ہیں تویز. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا جی میں آپ کا تویز نکالتا ہوں، ایسے کرتا ہے. وہ جن اس کو پکڑا دیتا، وہ کہتا ہے یہ آپ کہتے ہیں بڑا عاملہ پہنچا ہوا یہ تو، اس نے تو ہمارے تویز، یہ تمہارے گھر میں فلاں جگہ چھپے ہوئے تھے. اب اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھر کا کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا جن اس کے جن کے ذریعے دیکھ رہا ہے کہ اس کا گھر کیا ہے، وہ سارا سسٹم دیکھ رہا ہے. وہ اس کو بتا رہا ہے، وہ کیا تمہارے گھر میں یہ درخت ہے، درخت کے نیچے یہ پھول کا پودا ہے، یہ ہے، وہ بتا رہا ہے وہ آدمی اس پہ. ان پر بلیو نہیں کرنا آپ نے، یہ تو جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں واللہ اس میں تو زیادہ تر شعبدے بازی ہے. آج تک کوئی ایسا مجھے مریض پیش کرو جس کے تعویذ نکلے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو. جاؤ چیلنج کرتا ہوں، کوئی نہیں ہوا، آج تک کوئی نہیں ہوا. یہ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات یہ انڈوں کے اوپر جو جادو نکالتے ہیں کہ جی پیر صاحب ہیں، پیسے تو بہت لیتے ہیں لیکن انڈے میں سے جادو نکالتے ہیں. بتاؤں تھوڑا سا طریقہ آپ کو. وہ کیا کرتا ہے، وہ پیر کے پاس بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے جی یہ. تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ یہ. اب پیچھے اس کا بندہ بیٹھا ہوا، وہ اس کا تعویذ تیار کرتا ہے. ایک باریک سا کاغذ ہوتا ہے، اس پر وہ تعویذ کو لکھتا ہے. اس کو بولتا ہے اچھا تم جاؤ بازار سے جا کر انڈا خرید کر لے کر آؤ اور 1 پاؤ لٹھا لے کر آؤ سفید.
اب وہ بیچارہ اپنے ہاتھوں سے انڈا لے کر آیا, لٹھا لے کر آیا, اتنی دیر میں اس نے کیا کیا, تعویذ تیار کیا. ایک انڈا اپنے پاس اس کے ہوتا ہے, اس کو کامن پن سے تھوڑے سے سوراخ کیے, معمولی سا بتی بنا کر تعویذ اس میں گھسیڑ دیا, اوپر موم بتی ٹپکا کر اس کو بند کر دیا. اب وہ پیر صاحب کے پٹ کے نیچے لا کر اس نے انڈا رکھ دیا. اب وہ بندہ اتنی دیر میں انڈا لے کر آیا. اب اس نے کیا کیا, انڈا, اچھا بھی کپڑا بچھا دو, اس سے کپڑا بچھا دیا, انڈا رکھو, رکھ دیا. چلو وہ گلاس پانی کا پکڑو, وہ بیچارے کی توجہ تھوڑی سی ادھر ہوئی, یہ انڈا ادھر وہ انڈا ادھر, ٹھیک ہے. چند گھڑیوں میں اس نے یہ دیکھا کہ انڈا جو ہے یہ تو ہو گیا. اب اس نے بولا چلو بھائی توڑو اس کو. اب اس نے انڈا جیسے ہی توڑا تو اس میں وہ ایسا کاغذ ہوتا ہے, وہ خود بخود جو ہے نا کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر لکھا ہوتا ہے فلاں نامی اس کی ماں یہ ہے, اس کو فلاں اتنے بجے موت آ جائے گی. وہ کہتا ہے وہ بچ گیا, 2 گھنٹے رہ گئے سی تیرے مرن میں. واللہ یہ سارے فراڈ ہیں, یہ سارے چکر ہیں. صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے میں نجات ہے. اچھا میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں. کوئی معاملے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. تہجد کے وقت اٹھیں, ایک تسبیح کریں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہارٹ لائن ہے. اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں, دیکھیں آپ کی پرابلم حل ہوتی ہیں کہ نہیں. نہ آپ کو گھر سے جانے کی بات, نہ کوئی وظیفہ چلا کرنے کی ضرورت. صبح تہجد پڑھیں اور ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگیں, اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ آپ کا, کوئی مسئلہ ہے آپ کر کے دیکھیں. جی اگلا سوال ہے کہ بعض جگہ اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ عورت کی یا مرد کی پہنی قمیض منگواتے ہیں اور اس پہ پڑھ کے پھر دم کرتے ہیں, پیمائش کی جاتی ہے, سائز اگر کم ہو جائے تو کہتے ہیں جنات کا اثر ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں بی بی پتہ کیا ہے, یہ ایک جسم کے اندر خوشبو ہوتی ہے. اب میرے پاس مریض آتا ہے نا بعض اوقات, میں ایک راز آپ کو بتانے لگا ہوں, مجھے اس سے ایک بدبو آتی ہے جس سے میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کو جن ہے. یہ مخصوص ایک بدبو ہوتی ہے, وہ اللہ دے دیتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ, تو وہ کپڑے سے وہ سونگ دیتا ہے, پھر وہ نا شوبدہ بازی کرتا ہے, اس کو ناپتا ہے, وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. تو اس سے ابھی چند دن ہوئے ہیں, یہ ہمارے یہاں ایک بہن بیٹھی, ان کے جاننے والوں کے ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہ خود بھی میرا خیال ہے وہ پیرنی ہے, یہاں دم وغیرہ کرتی ہے. تو اس کے گھر 2 بندے آئے, انہوں نے بیل دی, وہ نیچے گئی, جا کر اس نے کیا کیا, اس سے کچھ سوال کیا, اس نے ایک پتا توڑا, پتا توڑ کے اس کو, وہ جادوگر, وہ خبیث تو جن, وہ تھے انسانی روپ میں جن تھے, انہوں نے اس کو لیا پتا ایسے جیسے پکڑا, ساتھ ہی اس نے لونگ بنا دیا. اب وہ بڑی متاثر ہوئی کہ یہ جو ہے نا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے, وہ اٹھا کر اس کو اپنے اوپر لے گئی. اب اس کو وہ چائے وغیرہ اس کو پلائی, یہ سارا کچھ کیا, اس نے اس پر عمل کیا. اب جاتے ہوئے اس نے بولا کہ تم مجھے اپنا زیور اور پیسہ دو. اب وہ پیسہ اور زیور اس نے اپنے ہاتھ سے, وہ کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے دراز میں رکھا, یہ مولوی صاحب میری چابی ہے. میں نے جب بعد میں کھولا میرا دراز میں وہ نہیں تھا. میں نے بولا وہ تو لے گیا تیرے جاننے والا جو تھا, وہ تو لے گیا. یہ شبدے بازی, یہ جادوگری ہے. جب گھروں میں آوازیں دیتے ہیں گلیوں میں آ کر, تو آپ لوگ ان کو قریب بھی نہ آنے دیا کریں. یہ جو قرآن بیچنے والے زیادہ تر یہ جادوگر کے روپ میں ہوتے ہیں. یا اس طرح ہوا, یہ آئے, آپ کو کوئی تھوڑا سا بتایا, آپ کا بی بی ایک چائے کا ایک پانی کا گلاس دینا, بابا جی نو پانی لیا کے دے, اتنی تیری بابا جی ہوتی ہے, تیرے پتر نو انج ہویا ہے, تیری بیٹی نو انج رشتے نہیں آندے. وہ کہندا اینو کس طرح پتہ لگا, وہ کمرے میں لے گیا. اب کمرے میں جا کر اس خبیث نے جو بھی جادو اثرات کیے, جاتے ہوئے وہ زیور بھی لے گیا, پیسے بھی لے گیا, اور جن بھی 2-3 چھوڑ گیا کہ آئندہ ان کے گھر میں جو بھی کوئی چیز آئے غائب کر لینی ہے. ان چیزوں سے بچو, کیونکہ لالچ اور طمع جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے سزا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ رشتہ چلا, بظاہر کوئی خرابی نہ تھی, لیکن میرا دل نہ مانتا تھا, استخارہ بھی درست نہ تھا. بہرحال حالات ایسے ہوئے کہ شادی ہو گئی, اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں, شوہر بھی اچھے ہیں, لیکن وہ تقریباً بانجھ ہیں. اب میری صحت بھی شادی کے بعد گرتی رہی. ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر ہر چیز درست ہے, میڈیکلی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے کا حل بتائیں. سب سے پہلے تو بی بی استخارے کے متعلق بات آئی, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم استخارہ کر کے سو جایا کرو. استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. استخارہ ایک دعا ہے جو اپنے اللہ سے مشورے کے لیے مانگی جاتی ہے, اور یہ خود بخود معاملات پورے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہونا ہوتا تو آدمی کا دل اس سے پھر جاتا ہے.
اگر ہونا ہوتا ہے تو اللہ پاک خود بخود اسباب پیدا کر دیتا ہے. اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم سو جاؤ پھر تمہاری خواب میں آئے گا, پھر چٹا رنگ آئے گا, سفید آئے گا. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ جب ایک چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے جب کریں گے تو شیطان اس میں مداخلت کرے گا. اب آپ کے سامنے ہی بات ہے کہ اب وہ میں نے خواب دیکھا, میں نے دیکھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ بات بتاتے ہیں کہ کسی دو عالم تھے آپس میں, ایک قادیانی تھا اور دوسرا تھا, ان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. اس نے بولا یار تم ایسا کرو, نبی پر تو ہمارا بھی یقین ہے تمہارا بھی ہے, استخارے کی دعا وہی ہے ہماری جو تم پڑھتے ہو, تم ایسا کرو استخارہ کرو, جو رات کو خواب میں آئے صبح اٹھ کر فیصلہ کر لینا. ایسے ہی خام ہم اپنی دوستی کو ضائع کرتے ہیں. اب وہ رات کو خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک بزرگ ہیں لیٹے ہوئے ہیں, ایک بندہ اس کے پاس اس کی خدمت کر رہا ہے, میں بھی پاس بیٹھا ہوں. کچھ دیر بعد وہ اس سے پانی مانگتا ہے, وہ اس کو پانی دیتا ہے, تھوڑا بچتا, کہتا ہے مرزا تم بھی پی لو. میں حیران ہو کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا مرزا سے, وہ کہتے ہیں یہ کون ہے, وہ کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اچھا ہے, تم اس کے پیچھے چلو. صبح اٹھ کے اس نے یہ خواب دیکھا, اب اس سے وہ قادیانی ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ خواب کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا تو آپ اگر اپنی طرف سے کریں گے تو اس میں شیطان کا دخل ہوگا نا. دیکھیں نا, ایک آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں, میں 37 بار پڑھتا ہوں, کیا کوئی حرج ہے؟ نہیں نا حرج ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 بار پڑھنا ہے, دین اس کا نام ہے. اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے, اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ تو ساری رات نہیں پڑھ سکتا, کچھ سو اور کچھ عبادت کر. جو ساری رات نوافل پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے وہ شیطان کا طریقہ ہے, وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. وہ تو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے آپ عبادات میں بھی اگر آگے چلیں گی تو وہ بھی سمجھے نعوذ باللہ شیطانی طریقہ ہے. بعض عامل حضرات کسی بچے کو بٹھا کے یا اس کے انگوٹھے پہ یا آگے رومال رکھ دیتے ہیں اور پھر بچہ سب کچھ بتاتا ہے. جی, یہ کیا طریقہ کار؟ سب سے پہلے تو وہ بچہ ہو گیا برباد. اصل میں اس کا جو جن ہے نا, وہ عامل کا جو جن ہے وہ اس بچے کو اثرات دے رہا ہے اپنے, وہ بچہ دیکھ رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے, بچنا چاہیے ان چیزوں سے. گھر میں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق ہمارے گھر میں ہے اور ہلچل کی آوازیں آتی ہیں, نقصان تو نہیں دیتے, لیکن یہ ہے کہ کبھی جیسے دروازہ کھلا پتہ چلتا ہے کوئی آیا ہے لیکن دراصل کوئی نہیں آیا ہوتا. میرے شوہر مسجد سے اس کے بعد 5-6 منٹ بعد گھر آتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بی بی اگر اس گھر میں تصاویر ہیں یا ٹی وی لگتا ہے تو اس کو بند کر دیا جائے. پھر وہاں کوئی بھی بندہ ایک آواز دے دے کہ دیکھو بھائی اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو ہمارا گھر خالی کر دو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے. بس یہ لفظ کہہ دیں. اگر اس کے بعد بھی آئے تو پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ بسم اللہ امسینا باللہ الذی, یہ دعا ہے اور 7 صافات کی پہلی 11 آیات پانی پہ پڑھ کے آپ گھر میں جب چھڑک دیں گی جو چیزیں ہیں وہ یہاں جل جائیں گی یا وہ بھاگ جائیں گی. لان میں ایک مرتبہ فجر کے بعد کوئی تازی کلیجی پھینک گیا, اس سے خون نکل رہا تھا. اس کے بعد سخت گرمی میں کمرے میں سے کرسی آہستہ آہستہ سلگ کر جل گئی, حالانکہ نہ وہاں آگ جل رہی تھی نہ کوئی ایسا سبب تھا. اس کے بعد 7 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی, لیکن اس کے باوجود گھر پہ خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. یہ تھا جادو, کالا جادو اس کو بولتے ہیں. اس میں جن اور انسان دونوں مکس کرتے ہیں. یہ یعنی کہ ایک انسان, اس کے پیچھے انسانی طاقت. جن ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی طاقت نہیں رکھتا جب تک انسان کا تعاون اس کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان سے طاقت پکڑتا ہے تب جا کر وہ ایسے معاملات کرتا ہے. اب وہ جو خون کے چھینٹے اور یہ سارا کچھ ہے, یہ جو نعوذ باللہ باز غیر اللہ کے نام پر یہ جو ذبح کرتے ہیں, یہ اس طرح کا یہ خون جو ہوتا ہے نا, اس کے وہ خون جو ہوتا ہے وہ گھروں میں پھینکتے ہیں. ان اثرات کے ذریعے یہ جنات ہوتے ہیں ان میں, وہ اس سے وہ گھروں میں آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر اپنے پورے وجود میں آ کر پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کسی کی صحت پر اٹیک کیا یا اس کے سامان پر. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت وضو میں ہو کر اس جگہ کو دھو دیا جائے. وہ جو گندی چیز ہے اس کو کم از کم نہیں اپنے گھر سے 2 میل دور پھینکنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھینکنے والا 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے. پھر ساتھ ہی اپنے گھر میں آپ اذانیں دیں سورہ بقرہ پڑھ کے, اور اس کے پانی کو دم کر کے گھر میں چھڑک دیں. اس میں خوف زدہ نہیں ہونا آپ نے. اگر دیکھا کہ اللہ نہ کرے کہ آگ لگنی شروع ہوئی ہے, آپ ایک دم جب اللہ اکبر کہیں گے آگ بجھ جائے گی. آزما کر دیکھ لیں, یہ گارنٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی گھر میں عموماً اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے, بجھ نہیں رہی, بڑے بڑے عامل جا رہے ہیں, باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر پڑھ کے اندر داخل ہو جائیں بے خوف ہو کر, انشاءاللہ آگ کیا سارے خبیث بھاگ جائیں گے اللہ اکبر کہنے سے.
ایک پیر صاحب ہیں مٹی پہ دم کر کے دیتے ہیں تو وہ شکر بن جاتی ہے، کیا یہ بھی جنوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جادو ہے، ہاں جی، جنوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کو ہوا پر اڑتا دیکھیں، پانی پر چلتا دیکھیں، آگ کو پھانکتا دیکھیں، وہ شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک بات نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ سب باطل ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جن تنگ نہیں کرتے اور کافر جن تنگ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بی بی، یہاں مسلمان کو قتل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انسانوں کی فطرت سے تو ان کی زیادہ، کیونکہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے انسان مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی تنگ کرتے ہیں۔ ہاں، ان میں اچھی خصلت کے میرا خیال ہے، میں نے اپنی زندگی میں جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے ان کے بارے میں، 1 لاکھ میں سے 1 جن ایسا ملا ہے جو کوئی تھوڑا سا جن کا بچہ ہو، ورنہ یہ شیطانی زیادہ یہ شیطان ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ جنات اکثر درختوں پہ رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بھائی کے یہاں بہت سے درخت کٹوائے گئے تھے اور اس کے بعد سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے مالی، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو درخت کٹوائے تھے وہاں جنات رہتے تھے اور اب وہ تنگ کرتے ہیں۔ ہاں، ہوتا ہے سبھی بھی، تو یہ ان کا بسیرا درختوں پہ بھی ہوتا ہے، گھروں میں یہ جو سٹور وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں جہاں روشنی نہیں ہوتی یا بند کمرے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے، حالانکہ ان کو شریعت میں جو مسلمان جن ہیں وہ انسانی چھتوں پر رہتے ہیں، اس وقت اترتے ہیں جب کھانا کھایا جائے، ورنہ وہ نہیں آتے، کیونکہ ان کا رزق بھی یہ بعض نیک لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ جو شیطان جن جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے ڈیفنس کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ تو جن لوگوں نے اب درخت کٹوا دیے اور جنات تنگ کرتے ہیں، وہ اب تنگ کرتے ہیں تو اب ان کو یہی ہے، حاضر کر کے ان کو کہا جائے بھی تمہارے باپ کا درخت تو نہیں تھا، ہم انسان ہیں، تم کیوں ہمارے درخت میں رہے ہو؟ کیسے اگر حاضر نہیں کیا مانتے، بس وہ جو مریض بیمار ہے اس کو ہمارے پاس لایا جائے، ہم اس پر اس کو حاضر کریں گے، اس کو بولیں گے، نہیں مانے گا پھر اس کو جوتے ماریں گے، خبیث کو بھاگے گا پھر۔ اگر نماز پڑھنے میں دل نہ لگے اور قرآن پڑھنے میں دل بے چین ہو تو کیا یہ شیطان جن کی طرف سے ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا کیا علاج؟ اس کا بہترین علاج ہے کہ آدمی جو ہے نا وضو کر لے، وضو کر کے ایک آیت ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومنون کی 97-98 نمبر آیت ہے یہ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گی تو اللہ کے فضل سے یہ دفع ہو جائے گا۔ اس کے چلنے سے بھی ہوتا ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کے راستے میں پانی پھینک دو، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ جادو سے بھی بچنے کا بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ سوتے میں بھی ہو جاتا ہے، جاگتے میں، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، بال پر ہاتھ لگانے سے بھی، کسی کے ملنے سے بھی، مسافہ کرنے سے بھی۔ صرف بچنے کا طریقہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ واللہ 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 میں ان چیزوں پر چلتا ہوں، ان پوری دنیا کے جنوں کو چیلنج کیا ہوا کہ مارو مجھے آ کر۔ اور ایک بات بتا دوں، جو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار، ساری کائنات کے شیطانوں کو چیلنج کر دو کہ وہ مجھے چھوؤ، وہ نہیں چھو سکے گا۔ اس میں اتنی طاقت، صبح فجر کے بعد یہ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ کے پاس ایک خاتون نے مسئلہ بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے مجھے علاج بتایا تھا، وہ پڑھنا شروع کیا تو بہت مشکل ہوتی ہے، یا تو پڑھنے کو دل نہیں چاہتا یا طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے ہر بات پہ، کیا کیا جائے؟ کیسٹ سنیں پھر قرآن پاک کی، اور پھر اس کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہو وہ اس کو پش کرے کہ پڑھیں جی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، اچھا تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اس طرح جب وہ پڑھ لیں گی انشاءاللہ وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھنے سے شیطان جلتا ہے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہی پڑھنے کا کہا، اقرا، اور یہ ہم نے تویز لٹکانے شروع کر دیے۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے قرآن باندھ دو اس مریض کو، سارے پورا مکان بنا لو قرآن کا، وہ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک پڑھے گا نہیں۔ تو اب دیکھیں نا، جو پڑھتا نہیں ہے تو اس سے کیا اس کو تکلیف ہوگی۔ اور پڑھنا ایک ایسا ہوتا ہے، بعض پیر لوگ جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مومن، وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں جی آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے لیکن آپ کا منہ نہیں ہلنا چاہیے ایسے۔ اب وہ ہماری بہنیں بھائی ہیں جو ہلتے تو رہتے ہیں ایسے منہ میں، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس سے قرآن نہیں ہوتا۔ جب تک مخرج نہ ہو، زبان سے ادا نہ ہو، یہ قرآن نہیں ہے، اس سے تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ 3 سال کی بچی ہے، بالکل کچھ نہیں کھاتی اور کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیا اثرات ہیں اس بچی پہ؟ چیک کر کے بتائیں گے جی، بعض میڈیکلی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی۔ ہمارے گھر سے چیزیں گم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ میں ایک چیز سامنے رکھتی ہوں اور چند سیکنڈ کے بعد نظر ہی نہیں آتی، پورے گھر میں ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ کبھی آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر میں اس طرح غائب ہو گئی یہ چیزیں تو فوری طور پر ایک برتن کھلے منہ کا لے لیں، اپنے سامنے رکھ لیں پانی بھر کے، اس میں 200 بار سورہ فلق اور 200 بار سورہ ناس پڑھ کے تو آپ پانی میں تھتکار کے سارے گھر میں چھڑک دیں، وہی چیز ہوگی جہاں گئی ہے انشاءاللہ۔ 200 بار فلق اور 200 بار ناس تھتکارنا ہے پانی میں، پھر اس کو چھڑک دیں آپ۔ ایسا عمل 2-3 بار۔ یہ جو چیزیں جو عموماً یہ ہوتا ہے جنات تنگ کرنے کے لیے نا، میں نے ابھی چابی یہاں رکھی وہ غائب ہو گئی،
اب سارا گھر ڈھونڈا, پھر تھوڑی دیر بعد وہی ہے نا. وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جی مجھے نسیان ہو گیا جی. بی بی ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے عشاء کی نماز کی بھی قدر کریں اور فجر کی نماز کی. یہ ساری پرابلم دور ہو جائیں گی. یہ میں بتا دوں, یہ دشمن ہے آپ کا, یہ شیطان کا دوست ہے. اس سے وہ آپ کی جسم پر اثرات کرتا ہے. اس میں گندے لوگ آتے ہیں, آپ ان کو دیکھتی ہیں, پھر گندے لوگوں کو اچھے لوگ نہیں دیکھا کرتے. ایک دوست ہے, سونے لگتے ہیں تو جسم پہ بوجھ محسوس ہوتا رہتا ہے, مزید تھکن میں اضافہ ہوتا ہے. کیا کسی چیز کا اثر ہے؟ ہاں جی, انتہائی صفائی پسند بھی ہیں. ایک تو ہے, ایک میری بہن بیٹی ہیں, یہ سن لیں کہ جو تو شادی شدہ ہوتی ہیں نا, اور جن کے شوہر ان کے پاس نہیں ہوتے, پردیس میں چلے گئے یا کہیں, تو ان کو چاہیے کہ وضو سے بستر پر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بستر بچھے ہوئے پر اللہ کے نبی نے سونے سے منع فرمایا. ہم کیا کرتے ہیں برادریوں میں ناک لگانے کے لیے نا اچھے سے بستر بچھا کر رکھتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے بستر کو دیکھے. اب جیسے ہی وہ بستر پر جاتے ہیں, اس پر پہلے ہی شیاطین سوئے ہوتے ہیں, اس کو بغیر جھاڑے ہم اوپر لیٹ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو سویا ہوا تھا, تو کیوں سوئی آ کر. پھر وہ دباؤ ڈالتا ہے اوپر کہ اٹھ یہاں سے, یہ تو میرے باپ کا کمرہ ہے. تو اس لیے جب ایسا ہو, بستر کو اٹھائیں, بسم اللہ کر کے اس کو جھاڑیں, پھر اس کے بعد بچھائیں, پھر اس کے بعد وضو کر کے اس پر لیٹیں, بیٹھ کر ایک بار اخلاص پڑھیں, ایک بار فلق, ایک بار ناس پڑھ کے, ایسے کر کے پھر 3 بار اس طرح کرنا ہے آپ نے. وہ بندہ جس کو یہ کیفیت ہوتی, جس کو یہ تکلیف ہے, وہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھے گا, ایک بار فلق, ایک بار ناس پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ تھتکار کے ایسے کر کے سارے جسم کو پھیرے گا, پھر دوبارہ پڑھے گا. اسی طرح 3 بار وہ کر کے انشاءاللہ یہ بیماری اللہ اسے اس سے شفا دے دے گا. کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے, بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں لیکن پھر بھی کہتی ہیں ہم ٹھیک نہیں ہوئے. کیا یہ وہم ہے یا واقعی بیماری؟ اصل میں وہم جو ہے نا, یہ وسوسہ ہے, اور وسوسے کی طاقت اللہ نے شیطان کو اتنی دی ہے کہ قرآن گواہ ہے کہ اس نے نبی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال دیا تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ نبی وہ کون ہے جو تیری حفاظت کر رہا تھا جب تیرے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اصل میں ایک طریقہ ہے دشمن پر غلبہ پانے کا کہ دشمن کے اوپر اپنا خوف طاری کر دیا جائے. یہ ایک اسٹریٹجی طریقہ ہر معاملے میں, چاہے آرمی ہے, چاہے یہ مجاہدین ہے یا کوئی بھی ہے. جنات کا ایک طریقہ ہے کہ یہ پہلے آدمی کو خوف زدہ کرتے ہیں. جب وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, پھر وہ جیسے ہی وہ خوف زدہ, آپ کہتے ہیں نا ہائے میں اتنا ڈری کہ میرے بال کھڑے ہو گئے سارے. اب وہ جو بال کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ راستہ ہے, اس سے وہ داخل ہو جاتا ہے ایزی. خوف کی علامت ہے یہ. خوف نکالو اپنے دلوں سے. واللہ یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. مان جائیں آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لی صبح, آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ازما کر دیکھ لیں, سامنے آپ کے اوریجنل سانپ آ جائے, آپ اس کو پکڑ لیں, وہ آپ اس کی پگڑی بنا لیں, اس کو جیب میں ڈال لیں, وہ کچھ نہیں کر سکے گا. آپ اس کو کر کے دیکھیں, کیونکہ آپ نے یہ پڑھی ہوئی ہے. ہم افغانستان میں ہم نے پریکٹیکلی اپنے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جس لڑکے کو بچھو یا سانپ کاٹتا تھا, ہم اس کو سزا دیتے کہ تم نے یہ آج دعا نہیں پڑھی, فجر کے وقت تم نے یہ دعا نہیں پڑھی. حالانکہ رات اندھیرے میں ہم کھانا کھاتے یا اس طرف سانپ بچھو ہمارے پاس گھومتے, لیکن کوئی نہیں کاٹتا تھا. اسی لڑکے کو کاٹتا تھا جو یہ نہیں پڑھتا تھا. ایک عربی ہوتا تھا نہ, اس کا یقین تھا کہ وہ مچھر اتنے تھے کاٹتے تھے, وہ کہتا تھا میں نے بسم اللہ پڑھی, مجھے مچھر نہیں کاٹتا. واقعی اس کو مچھر نہیں کاٹتے. یقین ہے نا, جتنا یقین ہوگا. جب ہم نے یہ پڑھ لیا پھر ڈرنا, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے. اللہ سمیع و بصیر ہم نہیں مانتے, نعوذ باللہ. جب ہم نے صبح پڑھ لیا, تسبیحات پڑھ لی, دم کیا اپنے آپ کو, تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بھی تو انسان ہوں نا. ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے, یہ خبیث پورے بعض بڑے بڑے مزاروں سے آ کر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, بند کرو یہ, تم نے ہمارے اتنے بندے یہ کر دیے ہیں, ہم سلفی تجھے اس طرح ماریں گے, تیرا یہ کریں گے. یقین جانے اللہ کے فضل سے اتنا سا خوف بھی دل میں نہیں آتا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا مرنے کا وقت, میرا مرنا کیسے مرنا, یہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہوا ہے. تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان جن جو گھروں سے کپڑے لے جاتے ہیں پھر لا کے رکھتے ہیں, اس قسم کی مداخلت کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بسم اللہ کر کے جب دروازہ بند کیا جائے گا تو انشاءاللہ دوست جن بھی نہیں داخل ہو سکتا. جو مومن جن دوست بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی نہیں داخل ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی شام ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں رکھ لیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی شام ہوئی ڈیڈی آئے, انگلی پکڑی, باغوں میں گھومنے پھرنے چلے گئے نا, بچے اٹھائے ہوئے ہیں اب ڈاکٹروں کے پاس, جی بچہ ضد کر رہا ہے, یہ ہو گیا, بیوی ہے اس کے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے, جی اب تو گئی کیوں ہے؟ شام کے وقت تو اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں رہ, اب تو نے بال کھولے ہیں, خوشبو تیز لگائی اور بازار میں گھومنے, تم باغ میں چلی گئی گھومنے کے لیے. آپ نے فرمایا اپنے دروازوں پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہاں جن, مومن جن بھی نہیں داخل ہو سکتا, یہ گارنٹی ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے خاندان کے لوگ جو دین کی طرف کسی طرح مائل نہیں ہوتے,
اور ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, ان کو جنات شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ قوم جو اپنی حالت کا خیال نہیں کرتی, اللہ بھی اس کی حالت کا خیال ہے. جو اپنا نہیں بہتر جانتے, دیکھیں نا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم رحمان سے تغافل اختیار کرتے ہو ہم خود تم پر شیطان چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک پر اللہ شیطان چھوڑ دے اور ہم اس کو نکالیں. اس لیے ہمارے پاس جب مریض آتا ہے, بے پردہ عورت آتی ہے, ہم کہتے ہیں چلو بھائی پردہ کرو گی, اللہ کی بندی بنو گی تو تب جا کر اس جن کو ہم مار سکتے ہیں, ورنہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تو چونٹی کا حساب لے لے گا قیامت والے دن. تو میں اس بیچارے کو پکڑ کے کیوں ماروں جس کو اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے؟ تو اس لیے میری بہنوں یہ خود بھاگے گا. جب آپ دین پر آئیں گے یہ بھاگے گا, کیونکہ آپ یا میں جب گانا سنیں گے تو اس کو غذا دے رہے ہیں, جب غلط گفتگو کرتے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں تو وہ اس کو غذا دے رہے ہیں ہم. تو کبھی چوہا بھی اس گھر سے گیا جس کو خود خوراک ڈالی جائے. یہ جی کہتے ہیں کہ جب جادو اور تعویذ وغیرہ کا علم ہو جائے تو اس کا تو پتہ چل گیا, لیکن پہلے سے جادو کے اثرات سے کیسے بچیں؟ اگر تو جسموں پر جادو ہے یا مکان کے اوپر ہے تو پھر یہی جو آیات میں نے بتائی ہیں یہ پانی میں دم کریں. دم کرنے کے بعد پاک جگہ بیٹھ کر اس سے 7 دن غسل کر لیا جائے, پانی کو کسی صاف جگہ بہا دیا جائے. اس سے انشاءاللہ وہ پرانا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. یہی جو آیات, یہ آیات سحر جو ہیں بی بی, وہ جو آپ نے بتایا نا جن کو وہ اگر وہ خود نمازی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, تو وہ ایسا کریں 7 پتھر بیری کے لے لیں بڑے سے, ٹھیک ہے, ان کو باریک کسی چیز میں کر کے پھر ایک بڑے سے برتن میں اس کو انڈیل کے پانی میں یہی آیات جو ہیں ان کو 7 بار پڑھ کے اس میں اخلاص فلق ناس بھی 7 بار کر کے اس سے اس کو پانی بھی پلا دیں, اس سے وہ 7 دن غسل کرے گا, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. جن سے ملاقات کرنی ہو تو کیا کیا جائے؟ جن والی کو پکڑ لے اس سے ملاقات ہو جائے گی. سر آپ کروا سکتے ہیں؟ جو غیب ہے اس میں ہماری بہتری ہے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو قبرستانوں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم مردے دفنانے بند کر دو, ٹھیک ہے نا. اس میں بہتری ہے نا. میں آپ کو بتاؤں جس دن مجھ کو جن نظر آ گیا نا, محسوس تو ہوتا ہے اس کی خوشبو یا دوست ہے یا دشمن ہے, یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے. جس دن مجھ کو جن نظر آ گیا اس دن میری موت ہے, کیونکہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں وہ کام ہی نہیں کر رہا جس سے مجھے جن نظر آئے, کیونکہ جن عموماً بیمار بندوں کو نظر آتے ہیں جو روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں. ہاں خواب میں آ جائیں, دھمکی دے دیں, یا کسی شگیرت کے اندر آ کر مجھے دھمکی دے دیں, یا کسی مریض کے اندر آ کر کہہ دیں, یا خواب میں عموماً کرتے ہیں مجھے, میرے ساتھ بدتمیزی بدماشی کرتے ہیں. الحمدللہ ہوش میں یہ میرے سامنے نہیں آتے. آئیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے محسوس ہو گیا کہ یہ مجھے یہ کر رہا ہے, میں ایک دم میں پڑھتا ہوں, اللہ کے فضل سے اللہ مجھے ٹھیک کر دیتے ہیں. ایک کزن ہے جن کو جن آتے ہیں, کبھی بازو جل جاتا ہے, جن پڑتا ہے تو بال نوچتی ہیں, اگر کلمہ پڑھا جائے اس کے پاس اسے غصہ آتا ہے, اس کے لیے علاج تجویز کریں. اللہ تعالیٰ سے شفا دے جی. میرے پاس ایک مریضہ تھی, اللہ اس کو لمبی زندگی دے. وہ جن مجھ سے بہت الرجک ہو گیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہ تم 786 کے خلاف کام کرنا بند کر دو. ہاں جی, اس نے بولا کہ بند کر دو ورنہ جو ہے نا میں تجھے بہت نقصان پہنچاؤں گا. اب اس مریض کو میں دم کر رہا ہوں تو اس نے اس کے بازو پر اتنا بڑا جلا دیا, 786 لکھ دیا, اتنا بڑا اس کے 786 لکھ دیا. کہتا ہے اب مٹا. تو یہ جلانے والا بی بی جو ہے نا, اس کے لیے یہی ہے کہ وہ صبح شام کے اذکار اور گھر میں قرآن کی تلاوت, انشاءاللہ اس سے یہ ختم ہو جائے گا, بشرطے کہ وہ مریض جو ہے وہ خود نماز پڑھے. نہیں پڑھ سکتا یعنی کہ لیٹ کے پڑھے, اگر بیٹھ نہیں سکتا تو انشاءاللہ نماز سے ٹھیک ہو جائے گا. کیا جن انسانی شکل میں اگر آ سکتے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جن ہے, اصل انسان نہیں ہے؟ بی بی جن جو ہوتا ہے نا, جو انسانی شکل میں آتا ہے اس کی نظر ٹھہری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آنکھ نہیں جھپکے گا. دوسرا جب آپ سے مسافہ کرے گا تو جب بھی کسی سے مسافہ کریں نا تو ذرا گرم جوشی سے کیا کریں, ٹھیک ہے نا. ایسے آپ دبائیں اس کی, جو ہاں اس طرح دبائیں اس کو, یہ چیز کو. جن کے یہاں ہڈی نہیں ہوگی, وہ انگوٹھا مل جائے گا. یہ ہے بس, یہ پہچان ہے. ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور میری بھابھی کو میں نے خود دیکھا ہے اکثر تعویذ پلاتے ہوئے. میری ماں اور میں آپس میں دشمن بن چکے ہیں, باپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے, بھائی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, اور گھر میں بہت زیادہ بے سکونی ہے. بھائی ماں کو گندی گالیاں دیتا ہے. اچھا, ماں اور بہن تو کرے صبر,
اس کا مقابلہ نہ کرے، اور صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ جاسیہ، الجاسیہ سورہ پڑھنے سے گھر سے فساد ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ایک روز صبح داخل ہوئے گھر میں تو ساری جگہ خون سے بھری ہوئی تھی، کافی گہرا خون تھا، 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آتی جادو ہے جن ہے؟ جادو ہے بی بی، یہ اس کا توڑ ان کو اس کا توڑ وہی جو میں نے بتایا ہے، آیات سحر سے پانی پیئیں بھی۔ عموماً ہماری بہن بیٹیوں کو ہوتی ہے نا پیٹ میں درد رہتا ہے یا سر میں درد رہتا ہے، ان کو یہ پانی دم کر کے پانی کو اس طرح دن میں 2 مرتبہ جسنا بھی چاہیے، جیسے تیل لگاتی ہیں جڑوں تک، انشاءاللہ اس سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جی کسی کے گھر سے تعویذ نکلا ہے، کیا یہ نظر کا ہے؟ اچھا ایک بات میں بتاؤں، یہ تعویذوں سے لوگ ڈرتے بہت ہیں، لوگ کہتے ہیں جیسی تعویذ ہاتھ میں ہے نا وہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے مر گیا یہ، نہ ہاتھ نہ لامی، ماں ہاتھ نہیں لان دیندی، وہ کام والی کو پڑے گی تم اٹھاؤ، ہے نا، یہ کچھ نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ، یہ اچھے کام کے لیے، لیکن میں ان تعویذوں کا قائل نہیں ہوں۔ اس مریض کو اللہ کے فضل سے بسم اللہ بھی آتی ہے پڑھنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتی ہے نا، آتی ہوگی نا، جس کے لیے بھی ہوگا آخر وہ مسلمان ہوگا، تو کلمہ اس نے پڑھا تو وہ مسلمان ہوا نا، تو یہ اس پہ یہی لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی اچھے موحد مولوی کا تعویذ ہے، لیکن میرا پھر بھی اس پر بلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ لکھنے کے لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر بچہ بہت چھوٹا ہو اور بار بار نظر لگ جاتی ہو، تو جیسے صحابہ کرام سے بھی ہے روایت، بعض صحابہ نے چوتھے کے بخار کے لیے ایسے الفاظ لکھے دیے، مثلا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، تو کیا اس طرح بسم اللہ قل هو اللہ ایسی چیز بہت چھوٹے بچے کو نظر کے لیے لکھ کے پہنائی جا سکتی ہے؟ کوئی کسی صحابی کا ایک آدب مجھے بھی بتا دینا، کسی نے یہ لکھ کر دی، یہ دعا تو ہے صبح کی سنتوں کے بعد پڑھنے کی، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و رب محمد اعوذ بک من النار، یہ تو صبح سنتوں کے بعد۔ ہاں یہی بات یاد آ گئی میری بہنوں، صبح فجر کی سنتوں کے بعد کی جو دعا ہے نا، اس کو کبھی نہ بھولنا، اس میں تمہارے بال جھڑنے کی دعا ہے، اس میں تمہارے پٹھوں میں درد ہونے کی دعا ہے، اس میں تمہارے یعنی کہ اللہم اجعلنی فی قلبی نورا فی بصری نورا فی سمعی نورا، یعنی کانوں کی، ناک کی، آنکھوں کی، ہر قسم کی دعا ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں یہ نہ ہو تعویذ بنا کر اس کو لٹکا لیں، تعویذ کام نہیں کرے گا، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہوگا۔ میرے شوہر اچھے ہیں، نیک ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اور کہتے ہیں لوگ کہ جادو کیا ہوا ہے، پیٹ سے کھلایا گیا۔ پیٹ کے جادو کی ایک شرط ہے، نشانی ہے کہ دائمی درد ہوگا، کوئی دوائی اس پر اثر نہیں کرے گی جس کو پیٹ کا جادو ہوگا، یہ بات یاد رکھیں، جس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، جس کے پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے، وہ پیٹ کا جادو اس کو پلایا ہوتا ہے، یہ پلائے ہوئے جادو کی نشانی ہے، یا ایک دم پیٹ سے درد ختم ہوا، کمر میں چلا گیا یا سر میں آ گیا یا پٹھے بھاری ہو گئے، یہ پلایا ہوا جادو ہوتا ہے۔ سر علاج؟ اس کا علاج سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے، اگر تو اس کا شوہر بیٹھ کے پاس اس کے سن لے، قبلہ رخ بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد 23 نمبر آیت ہے سورہ فرقان، ہاں جی وہ لکھ لیں، چھوٹی سی آیت وقدمنا سے شروع ہوتی ہے، 363 بار اس کے دائیں کان کی طرف بیٹھ کے پڑھے، اس سے انشاءاللہ اس کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ میاں بیوی کی محبت، بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ شوہر کی دلچسپی نہیں ہے، ان کا بھی بتا دیں۔ جب شوہر گھر میں آتا ہے نا تو بھویں اس کی چڑھی ہوتی ہیں، پاس پیاز لہسن کی بدبو آتی ہے جی، تو اس سے بجائے یہ پوچھنے کے خیریت سے آئے ہو تو ایک دم کچھ نہ کچھ اس کو سنا دیا جاتا ہے۔ جب بازار جاتی ہے سودا لینے کے لیے، 10 روپے اس سے دکاندار سے رعایت کروانی ہوتی ہے تو اس سے ہنس ہنس کے ایسے اچھے انداز سے باتیں کرتی ہے، یہ اسلامی روح غلط ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ جو رویہ دکاندار کے ساتھ ہے نا یہ شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، واللہ اتنی مجرب دعا ہے کہ اگر اس کو زیادہ طاقتور بنانا ہے تو اس کو آخری تشہد میں پڑھیں، اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں، ورنہ ہر نماز کے بعد 3 بار یا 7 بار پڑھ کے شوہر سامنے ہے تو پھونک دیں، نہ آئے تو اس کو تصور میں لا کر پھونک مار دیں۔ اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ یہی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ٹھنڈک ہے نا آنکھوں کی، ظاہر ہے شوہر صحیح ہوگا تو آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، بچے ٹھیک ہوں گے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی۔ میری بہنوں دیکھو، پہلے دور کی بات ہے، کسی نے پہلے چلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے، جانا ہے اپنے اللہ کے پاس، اور آپ تصور کریں کہ قبر کیا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، پھر آخرت کیا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک آیت لکھی ہے، ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں 10 سال سے 20 سال سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اور کیا میں فحاشی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا یا منکرات کا مرتکب؟
کیا ہے اب یہ فحاشی اور منکرات کیا ہیں؟ پہلے دور میں ایک آدمی برا تھا، دنیا اس کو برا کہتی تھی، جو جا کر کسی گندے بازار میں گانا صرف سنتا تھا، وہ رات کا انتظار کرتا تھا، چہرے پہ اپنے رومال لپیٹ کے پھر جاتا تھا، پھر چھپ کر آ جاتا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا کرتا تھا؟ ایک عورت ناچتی تھی، وہ اس کا گانا سنتا تھا۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کا ذرا جائزہ لیں کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی میں یہ مجرا دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ کیا نماز غلط ہے یا اللہ کا کلام غلط ہے؟ ایک یہودی آپ کے پاس آ جاتا ہے قرآن سمجھنے والا، وہ کہتا ہے میری بہن یہ بتاؤ یا میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تیرا قرآن یہ سچا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز جو ہے بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اور تمہیں تو میں دیکھ رہا ہوں تیری بیوی بھی بے پردہ ہے، تیری بیٹی بھی بے پردہ ہے، گھر میں تیرے گانے کی بھی آواز آتی ہے، تو یہ تیرا قرآن غلط ہے یا تو غلط ہے یا تیری نماز غلط ہے؟ بتاؤ۔ یہ آپ سے میں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب اپنے آپ سے ہم لیں کہ کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ان گندی چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ جس گھر میں کتا ہوگا، جس گھر میں تصویر ہوگی، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، چاہے وہاں قرآن پڑھیں، چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے جو مرضی کریں۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ حق ہے، اور حق کے سوا اللہ کے نبی کچھ نہیں بتاتے، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتے۔ یہ میں آخری گزارشات کی ہیں۔ باقی میری بہن اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہے تو اس کے لیے، میری بات اللہ نبی کی بات سے میں معذرت نہیں چاہتا کیونکہ وہ تو حکم ہے، میری بات کوئی اگر بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت